السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ لیزے، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عفت سحر طاہر کے قلم سے لکھا گیا ناول میرے ہمدم میرے دوست۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اینڈ کائنڈلی لائک دا ویڈیو ایز ویل۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ آخر تم کہ بولتی کیوں نہیں ہو اپنے باپ سے کہ تمہیں شادی پہ اعتراض ہے؟ ماما بھی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ بلک کر رو دی، باپ کی لاڈلی سی پر منہ پھٹ نہیں تھی، اور نہ ہی اتنی بے دید و بد لحاظ کہ اپنے سامنے جا کھڑی ہو۔ البتہ ماما سے کہہ دیا تھا کہ اس کا اعتراض پاپا تک پہنچا دے، اور اسی رات پاپا کی حضور جواب طلبی بھی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ ماما منہ پھیلائے بیٹھی تھی، یقیناً وہ پاپا کے ساتھ لا حاصل بحث کر کے منہ کی کھا چکی تھی۔ ہانیہ کا دل ڈوب سا گیا۔ پاپا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، اور ایک نظر ماما کی خفگی سے بھرے چہرے کو دیکھنے کے بعد پاپا کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ یہ تمہید تھی۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک پاپا، کیا سوچا ہے تم نے؟ ماسٹرز کے بعد انہوں نے بات جاری رکھی۔ ہانیہ نے محتاط لفظوں کا سہارا لیا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں پاپا۔ اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ایک نظر ماما پر ڈالی تو انہوں نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا کر گویا اسی لائن کو آگے بڑھانے کا اشارہ دیا۔ نو پاپا، آپ نے میری ہر بات مانی ہے، چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی نہیں ٹالی، میری ہی نہیں زونیا اور سعدیہ آپی کی۔ آئی ہوپ آپ مجھے میرے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا حق بھی دیں گے۔ اس نے سو معنی بات کی اور نہ کہتے ہوئے سب کہہ گئی۔ پاپا خاموش ہو گئے۔ ہانیہ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے ستیدہ نظروں سے پاپا کو دیکھا جیسے وہ کسی سوچ میں گم تھے، پھر گہری سانس بھر کے مسکرائے۔ تم جتنا جی چاہے پڑھو، تو چاہے تو جاب بھی کر لینا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، مگر اس کے بدلے آج پہلی بار تم سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری بیٹی وہ فرمائش پوری کرے گی؟ میرے بس میں ہوا تو ضرور پاپا۔ وہ برا فروختہ سی ہونے لگی۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ملائمت سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور ہونٹوں سے چھو لیا۔ ہانیہ کا دل موم ہونے لگا۔ میری عزت، میرا وقار، میری زبان سب تم ہی سے ہے ہانی۔ پاپا نے بات کیا شروع کی، اپنی عزت کا سارا بار ہی اس کے سر پر رکھ دیا۔ اسے ایموشنلی بلیک میل مت کرو وقار، ماما نے تیز لہجے میں کہا۔ تم چپ رہو سمینہ۔ جیسے ہی میں سعدیہ اور زونیہ کی مرتبہ چپ رہا تھا، پاپا نے سرد انداز میں انہیں خاموش کروا دیا۔ ہانیہ کو لگ رہا تھا وہ کسی شکنجے میں جکڑنے والی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس کی سانس رکنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری میرڈ لائف بہت اچھی اور کامیاب ہو ہانی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سعدیہ اور زونیہ کے رشتوں پر میں دل سے راضی نہیں تھا، مگر تمہاری ماں اور بہنوں کی بے جا ضد کے آگے میں ہار مان گیا۔ تو کیا غلط ضد کی تھی ہم نے؟ عیش کر رہی ہے سعدیہ اور زونیہ کے سسرال والوں کا بھی شہر میں اونچا نام ہے۔ ماما پھر سے ضبط کھو بیٹھی۔ تم اگر خاموش نہیں رہ سکتی تو دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں ہانیہ سے ضروری بات کر رہا ہوں۔ پاپا کا انداز ماما کے لیے کافی عرصے سے ہی سرد تھا۔ جب سے سعدیہ آپی کی شادی ہوئی تھی، جب پھر زونیہ آپی نے ضد کی کہ وہ علی سے ہی شادی کرے گی، اور ماما نے بیٹیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ پہلے سعدیہ آپی نے سلیپنگ پلس تک کھائی معیز بھائی کے پیچھے، اور زونیہ نے محض دھمکی ہی نہیں دی تھی بلکہ بابا ہار مان گئے، مگر اس دن کے بعد بابا سے کے مابین محسوس کن سرد مہری آ گئی تھی۔ ماما دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ ہانیہ حیرت زدہ تھی۔ اس کی دنیا میں روشنیوں سے پہلے ہی اندھیرا ہونے لگا تھا، یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے پیارے بابا کو نیند کی گولیاں کھا لینے اور عزت کے بغیر مر جانے کی دھمکی نہیں دے سکتی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، پاپا کی لاڈلی اور پاپا کے رنگ میں رنگی۔ میں نرگس کی طرف جاتا ہوں، بلکہ پچھلے 2 سالوں سے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا؟ پاپا نے اپنی اکلوتی بہن کا ذکر کرتے ہوئے ہانیہ کو متوجہ کیا تو اس نے مرے مرے انداز میں سر ہلا دیا۔ بہت اچھا ماحول ہے ان کا، سادگی اور اپنائیت سے بھرا۔ پاپا بہت جذب بول رہے تھے، خوشی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی، اور ہانیہ کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ نہ جانے اس سے کیا مانگنے والے تھے۔ وہ جانتی تھی کہنے والوں کو تو گاؤں ہے، مگر ان کے وہاں کوئی پڑھ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر آ رہا ہے۔ نرگس کے سارے بچے بھی بڑے اچھے اسکولز اور کالجز میں پڑھے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا تھا دیکھ کر۔ خدا کے لیے وقار بند کرو یہ نرگس نامہ، یہ آزمائش اس قابل نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ لاہور جیسے شوہر سے اٹھ کر کسی چک میں بیاہ کر چلی جائیں۔ ماما تنفر سے بولیں۔ اب کی بار پاپا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے سباؤ ہانیہ سے پوچھا، میری خواہش ہے اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیتا ہانیہ۔ زونیہ کی مرتبہ بھی یہ خواہش تھی، مگر تمہاری اور سعدیہ کی دفعہ میں نے خدا سے بہت گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ تب تم پیدا ہوئی تو میں نے تم سے نفرت نہیں کی، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ نے یقیناً میرے حق میں بہترین فیصلہ کیا، میں نے یہ سب سے زیادہ محبت تمہیں دی۔ تم سعدیہ اور زونیہ سے بہت الگ ہو، اور میں جانتا ہوں تم ان کی دنیا میں خوش بھی نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نرگس سے خود بات کی ہے تمہارے اور عباد کے رشتے کی۔ اب تم بتاؤ، کیا میرا تم پر اتنا حق بھی نہیں ہے؟ ہانیہ سمجھ گئی تھی پاپا اس کے ساتھ عزت سے لے کر عباد تھمانا چاہتے تھے، دونوں کھلونے۔
پر ایک ہانیہ کی مرضی کا تھا اور دوسرا پاپا کی مرضی کا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، پاپا میں کیسے کسی اجنبی سے ایک گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہیں؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ وہ تمہاری پھپھو کا گھر ہے بیٹا، وہاں کوئی بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ بہاد ہے اس کی چھوٹی کرن، اور پھر ساتھ سب دوستوں کی طرح ہے، بلکہ جتنی محبت اور اپنائیت میں نے اس گھر میں دیکھی ہے ویسی ان شہروں میں کہیں نہیں دیکھی۔ اور اس کے اعتراض کا منہ بند کر رہے تھے۔ اور رہنا گاؤں یا شہر میں نہیں ہوتا ہانیہ، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ بدترین ہو تو ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے کیا؟ ساری بات انسانیت کی ہے، وہ چاہے شہروں میں ہو یا دیہاتوں میں۔ نرمی سے بول رہے تھے۔ ہانیہ کا دل پگھل کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا۔ میں نے کبھی اپنے فیوچر کے متعلق اس طرح نہیں سوچا، تو اب سوچ لو۔ ٹیک یور ٹائم بیٹا، کوئی زبردستی نہیں ہے تم پر، صرف میری خوشی اور مان ہے۔ پاپا کو شاید اس کے بہتے آنسو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، یا شاید وہ ماما کے مقابلے میں اس بار اپنی ضد منوانے کی خاطر اتنے سخت دل ہو گئے تھے۔ انکار کے تند و تیز الفاظ ہانیہ کے ہونٹوں تک آ کر لوٹ رہے تھے۔ جلد نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں تمہیں نرگس کے گھر لے کر جاؤں گا، تم خود عباد سے ملنا، وہ بالکل میری طرح ہے۔ پاپا کے انداز میں محبت بول رہی تھی۔ ہانیہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے بابا کا تیز لہجہ، پھر ماما کے دروازہ بند کر کے چیخنے چلانے کی آوازیں اپنے کمرے تک آتے سنی، مگر وہ جیسے ایک عالم دکھ میں تھی، یا شاید عالم بے خودی۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی زونیا نے ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے اس سے کچھ پوچھنا، مگر ہانیہ کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ پاپا کی باتیں اس کی سماعتوں کو بہرا کر چکی تھی۔ ان کی عزت اور مان کا بوجھ ہانیہ کی گردن چکائے ہوئے تھا، اتنا کہ وہ زونیا کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ یوں ہی پاؤں گھسیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات بہت روئی، دل و دماغ نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ وہ عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی، فقط پاپا کی خوشی کی خاطر زندگی کی خوشیاں داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بس ایک بار پاپا کی نافرمانی کرے گی، اس کے بعد ساری عمر ان کی فرما بردار بن کر رہے گی، مگر بس ایک فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے۔ صبح میں پاپا کو صاف انکار کر دوں گی، مجھے عباد سے شادی نہیں کرنی، اس نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے منہ صاف کیا۔ میں بابا کو منا لوں گی۔ اس نے ذہن کو مطمئن کیا۔ اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پاپا نے کہا مجھ پر کوئی زبردستی نہیں، میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ان کی بات دہرا کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بھی آف کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی اچھی طرح پلاننگ کر لی تھی، مگر ہوتا وہی ہے جو خدائے برزگ و برتر کی پلاننگ ہے۔ آدھی رات کو زونیا نے آ کر اسے جھنجھوڑا اور بتایا کہ پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ بے اختیار ہونے لگی، نیند سے یوں ایک دم اٹھائے جانے، اور اتنی بری خبر نے اس کے اعصاب پر شدید اثر کیا۔ زونیا نے اسے سختی سے ہلایا۔ جلدی کرو، ماما کے ساتھ جانا ہے، ڈرائیور اور چوکیدار کو بلوایا ہے، ماما نے پاپا کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ زونیا اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، شاید ماما کے قدرے بے حس اور اعصابی مرضیہ کی طرح لرزتی کانپتی زونیا اور ماما کے ساتھ بابا کو لیے شہر کے بہترین ہسپتال میں چلی آئی۔ پاپا آئی سی یو میں تھے۔ اس نے پاپا کے لیے ڈھیروں دعائیں کر ڈالی، اور اس دوران اس نے ماما کے چہرے پر سختی دیکھی، چٹانوں سی سختی۔ ہانیہ کا رونے سے برا حال تھا، اور زونیا موبائل نمبر ملائے جانے کس کس کو اطلاع کر رہی تھی۔ اگر وہ پریشان بھی تھی تو کم از کم ہانیہ کی طرح کھلی کتاب بن کر نہیں پھر رہی تھی۔ سعدیہ آپی تو فیملی کے ساتھ پوربن گئی ہوئی تھی۔ زونیا نے اطلاع دی تو کہ ماما کے انداز میں تعلق کی تھی۔ پھر انہوں نے بدحال ہانیہ کو نظروں سے دیکھا۔ رونا بند کرو، اب ٹھیک ہے وہ، تم اپنی حالت درست کرو، ابھی آدھے گھنٹے تک روم میں شفٹ کر دیں گے اسے۔ ہانیہ نے شوق کی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ میرے باپ ہیں، وہ فطری پریشانی ہے میری۔ اس کے آنسو پھر سے ابل آئے۔ زونیا کو کوفت نے گھیرا، رونے سے کیا مصیبت ٹل جاتی ہے؟ بات تو بالکل ٹھیک تھی پاپا، اتنی باتیں کی مجھ سے، پھر اچانک ہانیہ ماں سے پوچھنے لگی۔ اچانک ان کے کمرے سے اٹھنے والا شور شرابہ یاد آنے لگا تو ان کا منہ دیکھنے لگی۔ تو کون سا پہلا ہارٹ اٹیک ہے تمہارے باپ کا؟ ویسے بھی انسان کسی بات پر اتنا ہی زور و ضد لگائے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ماما بہت شفاق تھی۔ یہ ہانیہ کو اس لمحے ہسپتال کے اس کوریڈور میں علم ہوا تھا۔ اور تم دفتن، انہوں نے دانت پیسے، خبردار جو تم نے اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہوئی۔ بے وقوفوں کی طرح ہر فیصلے پر سر جھکا دینا محبت کی نہیں، جہالت اور بے وقوفی کی نشانی ہے۔ سعدیہ اور زونیا کا دیکھو، ہاتھ بڑھا کر ستارے توڑ لیے انہوں نے۔ تم کیوں باپ کی فرمائش پر اپنے ہاتھ باندھ رہی ہو؟ ایک فیصلہ جس پر تمہاری اگلی ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ہانیہ، اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہی رکھو۔ ہانیہ کی آنکھوں سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ شڑاب ہانی، وہ سختی سے بلکہ سخت دلی سے بولی، زندگی اور موت کے دن مقرر ہیں، کسی کی باتوں سے انسان کی زندگی بڑھتی یا کم نہیں ہوتی۔ تمہارے انکار سے اس کی زندگی کم نہیں ہو جائے گی، اور نہ ہی اقرار سے 100 سال بڑھ جائے گی۔ وہی فیصلہ کرو جو تمہاری مرضی ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور ایک ستارہ تم بھی توڑ لو۔ ہانیہ ان کی بہت ساری باتوں پر اعتراض تھا، مگر ان سب کی ایک طرف ماما کی اس قدر سخت دلی پر حیرت تھی، رنج تھا، غصہ تھا۔
ڈاکٹرز نے بابا کو کمرے میں شفٹ کر دیا، ابھی وہ دواؤں کے زیر سے سو رہے تھے۔ میں پاپا کا خیال رکھتی ہوں، اب تو صبح ہو چکی، آپ تھوڑے ریسٹ کے بعد آ جائیے گا، ہانیہ نے ماما اور زونیا سے کہا تو وہ مان گئیں۔ ویسے تو ڈرائیور موجود ہے یہاں، تم بھی چلی چلو، ابھی کون سا وقار کو ہوش آیا، ماما نے کہا تو ہانیہ کا دل برا ہونے لگا۔ وہ انسنی کرتے ہوئے پاپا کے کمرے میں چلی آئی۔ ڈرائیور کے ہاتھ ناشتہ اور تمہارے بیگ بھجوا دوں گی میں، زونیا نے کمرے میں جھانک کر اسے تسلی دی۔ وہ سر ہلاتی پاپا کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ ماما اور زونیا چلی گئیں۔ ہانیہ نے خود کو تھوڑا آرام دہ محسوس کیا، پاپا کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے رونا آنے لگا۔ کل رات یہ چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اس نے ان کے چہرے پر چھائی زردی دیکھ کر دل میں سخت تکلیف محسوس کی، اور ان کے بند لبوں کو دیکھا جنہوں نے رات میں اس کا ہاتھ محبت سے چوما تھا۔ کیا دنیا میں اور کوئی شخص مجھ سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس کے ذہن و دل میں رائے مستند تھی، میں بابا سے عزت کا ساتھ مانگ رہی ہوں، ضد کروں، لیکن اس کی بجائے وہ مجھے عباد کا ہاتھ تھما دیں تو میں کیا پاپا سے اتنا ہی پیار کر پاؤں گی جتنا ابھی کرتی ہوں، یا میں عباد سے کبھی محبت کر پاؤں گی؟ بالکل نہیں۔ اور پاپا جیسا ظرف کہاں سے لاؤں گی؟ بیٹا مانگتے جنہیں بیٹی ملی تو بہتر کے بدلے بہترین کا سوچ کر مجھ سے بیٹے سے بڑھ کر محبت کی۔ پاپا کا سرد ہاتھ تھامے اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے، یوں ہی الٹی سیدھی سوچیں اور عجیب سے وسوسے۔ ماما نے ڈرائیور کے ہاتھ اس کا ناشتہ بھجوا دیا تھا، دل نہ چاہنے کے باوجود اس کی چائے کے ایک کپ کے ساتھ 2-3 بسکٹ کھا لیے۔ ماما اور زونیا دوپہر کو آئیں تو ان کے ساتھ سعدیہ آپی اور معیز بھائی بھی تھے۔ اس وقت پاپا کو ہوش میں تھے اور ہانیہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، اور اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہے تھے۔ زونی نے تو ڈرا کر ہی رکھ دیا، ہمیں سارا پروگرام چھوڑ کر آنا پڑا، کیسے ہیں آپ پاپا؟ سعدیہ آپی تو بولتے ہوئے سوچنے کی زحمت کم ہی کیا کرتی تھی۔ ہانیہ نے بے اختیار پاپا کو دیکھا، وہ ہلکے سے مسکرائے اور سعدیہ آپی کے قریب آنے پر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہوں میں، معیز بھائی بھی کیسی طبیعت ہے انکل کہہ رہے ہیں؟ ماما سے گفتگو میں مصروف تھے، ان کے اور بابا کے تعلقات میں بھی سرد مہری کا شکار تھے، جانے کیوں پاپا کو وہ داماد کے روپ میں قبول نہ تھے۔ دوسری طرف محمد بھائی بھی پاپا کے لیے دیے رہتے تھے، البتہ سعدیہ آپی جتنی دیر وہاں رہیں اپنا پروگرام ملتوی کر کے بھوربن کی تفریح چھوڑ کے آنے کا غم ستاتا رہا۔ پاپا تو اچھے بھلے ہوش و حواس میں تھے۔ ان کی باتیں سن کر ہانیہ خواہ مخواہ پاپا کے سامنے چور بن رہی تھی، حالانکہ پاپا کو تو یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے انہوں نے سعدیہ آپی کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ سعدیہ آپی اور معیز بھائی تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر پاپا ابھی 2 دن تک ہسپتال میں تھے۔ ہانیہ نے خود فیصلہ کر لیا تھا اپنے پاپا کے پاس ہی رہنا ہے۔ ماما کو شوہر کے بغیر تو نیند آ جاتی ہے، مگر اپنے بستر اور اپنے کمرے کے بغیر سونا محال تھا، تو زوبیہ کو ہسپتال کی فضا اور دوائیوں کی بو سے نفرت تھی، سو شام کے بعد وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہانی بیٹا آپ بھی سو جاؤ، ریسٹ کرو جا کر، پاپا نے پیار سے کہا۔ کم آن پاپا، اتنا اچھا موقع ملا ہے باتیں کرنے کا اور آپ اپنے مشورے دے رہے ہیں، اور ریسٹ تو اس بیڈ پر بھی ہو جائے گا، ہانیہ نے مصنوعی خفگی سے کہا اور کمرے میں موجود دوسرے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تو کہا ہے، اس سے کہاں عادت ہے رات بھر جاگ کر خدمتیں کرنے کی، اور پھر یہاں نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیشنٹ کو اکیلے رہنے میں۔ ماما کی لاتعلقی کبھی کبھار سنگدلی کی حد تک پہنچتی محسوس ہوتی تھی۔ اٹس اوکے ماما، آپ دونوں جائیں، میں پاپا کے پاس رہوں گی اور پاپا کو لے کر ہی گھر آؤں گی۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھ کر ماں کو پیار کرتے ہوئے بات بدل گئی، پھر زونیا سے کہا، اور زونی تم جاتے ہوئے ڈاکٹر سے پاپا کے کھانے کے متعلق پوچھ لینا اور پھر گھر سے بھجوا دینا۔ وہ دونوں اوکے بائی کہہ کر چلتی بنی۔ ہانیہ کو جانے یکدم کیا رونا سا آ گیا۔ کیا ہوا پاپا؟ اس کی آنکھیں دیکھ کر مسلطے حیران ہوئے۔ پاپا پتہ نہیں کبھی کبھار ماما مجھے آپ کی سوتیلی بیوی لگتی ہیں، اور پاپا کو اس کی بات پر زور سے ہنسی ہے۔ سوتیلی بیوی، یہ صحیح کہا تم نے، ایک عمر ساتھ گزارنے کے بعد بھی وہ پل کے اس پار ہیں اور آپ اس پار۔ ہانیہ کو ماما کا انداز اور باتیں تکلیف دے رہی تھیں، وہ ساتھ جس کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق ہو، اس کے تو اندر تک اتر جانا چاہیے، بن کہے اس کی خوشی اس کے غم کو محسوس کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ قریب کوئی رشتہ بنایا ہی نہیں گیا اس دنیا میں، اور اس میں اتنی دوری ساری عمر ہی عذاب کاٹنے کے مترادف ہے۔ ہانیہ نے جھرجھری سی لی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ اب تو عمر گزر گئی ہے بیٹا، اور پھر اولاد ماں باپ کی بہت سی کمیوں پر پردے ڈال دیتی ہے، بیلنس ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ہانیہ کو سعدیہ آپی اور زونیا کے تعلق سے انداز یاد آئے۔ پیار تو وہ بھی پاپا سے کرتی تھی، مگر انہیں دنیا داری کی بھی بہت عزیز تھی، مگر ہانیہ تو دنیا بھر سے زیادہ اپنے بابا عزیز تھے۔ موبائل کہاں ہے؟ موبائل ہے تمہارے پاس؟ جی پاپا، زونیا میرا کچھ سامان لائی ہے تو اس میں ہوگا۔ بیڈ پر پڑا بیگ چیک کرنے لگی، وہ دوسرے پاکٹ میں اپنا سیل فون بھی مل گیا۔ اپنی پھوپھو کو فون کرو بیٹا، پاپا نے کہا۔ میرے پاس تو فون نمبر نہیں ہے ان کا۔ ہانیہ مدھم پڑی، جو کچھ وہ صبح صحیح سے بھولی بھی نہیں تھی وہ یاد آیا۔ انچاہا رشتہ انچاہا بندھن، بابا نے اسے نمبر بتایا، یہ بات کا نمبر ہے، اس سے میری بیماری کا بتا دو
اور ہسپتال کا نام اور روم بھی پاپا نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا تو وہ ہچکچا گئی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اس نے کال ہی ملائی۔ چند لمحوں کے بعد شاید بعد لائن پر تھا۔ ہیلو۔ اشنبی نمبر کی وجہ سے اس کی ہیلو سوالیاتی ہانیہ نے کنکھار کر گلا صاف کیا۔ میں ہانیہ بات کر رہی ہوں۔ جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ وہی لا تعلق سا انداز۔ عباد صاحب سے بات کرنی ہے، وہ قدرے چڑھ کر بولی۔ جی میں عباد صاحب ہی بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ وہ حیران سا پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ سلجھ کر رہ گئی۔ پاپا سے بات کر لیں آپ۔ اس نے فون پاپا کی طرف بڑھا دیا۔ ان کو شاید آپ پہچان لیں، میں ذرا ڈاکٹر کے پاس ہو کے آتی ہوں کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ اسے در حقیقت سخت غصہ آ رہا تھا کہ وہ شخص تھا جس سے اس کا رشتہ طے کیے بیٹھے تھے اور اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ میں پاپا کو صاف لفظوں میں انکار کر دوں گی، مجھے ماما جیسی لائف نہیں گزارنی۔ وہ جب سے ڈاکٹر کے پاس پاپا کی صحت یابی کے بارے میں گفتگو کر کے آئی، پاپا غنودگی کی کیفیت میں تھے۔ نرس ان کے پاس تھی۔ میڈیسن لے لی ہے انہوں نے، اب انہیں ریسٹ کرنے دیں، فی الحال زیادہ باتیں نہ کرے۔ نرس سے مسکراتے ہوئے پاپا کے پاس پڑے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہانیہ نے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ نرس کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک کرسی کے قریب کے پاپا کا ہاتھ تھامے سہلاتی رہی۔ وہ سو رہے تھے۔ ہانیہ نے ان کا زد پڑتا ہوا ہاتھ چوم لیا۔ ہانیہ کو یقین تھا پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا، 8 بجنے والے تھے۔ ابھی نیند کا نام و نشان بھی نہ تھا، سو وہ ہسپتال کا ایک چکر لگانے نکل پڑی۔ پرائیویٹ کمروں میں بے پناہ خاموشی تھی، البتہ وارڈ میں مریضوں اور ان کے اہل و عیال کی چہل پہل۔ ڈاکٹرز کی آمد رفت تھی۔ پھر کاؤنٹر پر کھڑی گہری لپسٹک لگائی نرسیں کوریڈور کا دروازہ دھکیل کر باہر لان میں نکلی۔ وہاں کافی ملامتی ادھر ادھر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے دھیان میں برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ ناکافی روشنی میں پاؤں ٹھیک سے نہیں پڑا اور وہ سیڑھی دوسری سیڑھی سے نیچے آ رہی تھی۔ اتنی اچانک گری کہ سامنے سے آنے والا بھی اسے نہیں بچا پایا۔ ہانیہ کا پاؤں بری طرح سے مڑا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے کرہا نکل گئی تو اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو ہانیہ کا پاؤں جلدی سے سیدھا کر کے تیزی سے مساج کیا۔ فوراً یہ مساج نہیں کریں گی تو تکلیف بڑھ جائے گی۔ گرنے کی وجہ سے شرمندگی اور پاؤں میں تکلیف دونوں ہی زیادہ تھی۔ ہانیہ کو رونا آنے لگا۔ اٹھنے کی کوشش کریں تاکہ اندازہ ہو چل سکتی ہیں آپ، یعنی وہ مشورے دے رہا تھا۔ آپ 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ سبحان اللہ محترمہ، کیا استراحت فرما کر غور و فکر کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس کے انداز میں طنز تھا۔ آپ کو کیا؟ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جائیں۔ ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں صاف کی تو مقابل نے خیر سے اسے دیکھا۔ ہانیہ نے آنکھیں رگڑی۔ پاس پڑا موبائل فون اٹھا کر ہانیہ کی طرف بڑھا۔ یہ شاید بلکہ یقیناً آپ ہی کا ہے۔ اس نے ایک احسان اور کیا۔ ہانیہ نے دیکھا اتنی زور سے گرنے کے بعد بھی وہ ٹھیک حالت میں تھا۔ اگر آپ نے اندر جانا ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ جواب دیے بغیر چل دی، مگر 2 قدم چلنے پر ہی احساس ہوا کہ وہ پاؤں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ میں بھی اندر جا رہا ہوں اور بھروسہ رکھیں شریف آدمی ہوں، چاہے تو نرسوں سے مار پڑوا لیجیے گا۔ اگر شک ہوا تو دوستانہ انداز میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو ہانیہ کو مجبوراً اس کا بازو تھامنا پڑا کہ تھامتے ہی ہانیہ کو کچھ عجیب سا لگا۔ بمشکل سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کے ساتھ ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئی۔ اس شخص نے کاؤنٹر پر موجود نرس کو ہانیہ کی کنڈیشن کا بتا کر ٹیبلٹ لے کر دی اور ساتھ میں مساج کرنے کے لیے کریم۔ تھینکس ہانیہ اس کی مشکور ہوئی۔ کھلتے نقوش والا اونچا لمبا سادہ شخص ہانیہ کو اچھا لگا۔ تھینکس ٹو یو، مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، دوستانہ انداز، نہ کوئی نظر بازوں والا انداز، نہ ہی خواہ مخواہ کی بے تکلفی۔ وہ اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ نرس ہانیہ کے پاؤں پر کریم سے مساج کر رہی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ میں دبا موبائل بول اٹھا۔ اسکرین پر آنے والا نمبر عباد کا تھا۔ ہانیہ کے تیبی پل پر پڑے نرس کو روک کر اس نے پاؤں جوتے میں ڈالا۔ اس نے چند گز کے فاصلے پر موجود اجنبی کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہانیہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی وہاں سے پرائیویٹ رومز کی جانب چل پڑی۔ اس کا اجنبی سے مزید گفتگو کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں دبا فون اب خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پاپا سو رہے تھے۔ وہ بھی اگر اپنے کاؤچ نما بستر پر بیٹھ گئی، پیروں کو جوتوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بستر پر رکھا اور پاؤں میں ہلکے سے مساج کرنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ہانیہ چونکی۔ ڈاکٹر یا نرس دستک دے کر نہیں آتے۔ الجھ کر اس نے قدرے اونچی آواز میں یس کہا تو دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ادھر بھی یہی صورتحال تھی۔ الجھ کر اس نے قدرے اونچی آواز میں یس کہا تو دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ادھر بھی یہی صورتحال تھی۔ ارے آپ تو وہاں سے ایسے بھاگیں کہ میں وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ بولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پھر بستر پر سوئے ہوئے وقار صاحب کو دیکھ کر نہ صرف اس کے الفاظ کم ہوئے بلکہ چہرے کے تاثرات بھی سنجیدگی اتر آئی۔ وہ جا کر وقار صاحب کے پاس کھڑا ہو گیا۔
یہ میرے پاپا ہیں، ہانیہ نے جلدی سے تعارف کروایا، اور میرے ماموں جان۔ قدرے توقف کے بعد صاف آواز میں کہتے ہوئے اس نے جھک کر وقار صاحب کے سینے پر رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ عباد رضا؟ وہ چند لمحوں کے بعد اس کی طرف پلٹا جو صاف سلیٹ ذہن لے کر منہ اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ بڑی اجنبیت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ میرے خیال سے اب گھر چلی جائیں، میں ان کے پاس رکوں گا، وہ اتنے تحکمانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی۔ ہاں اب تو بہت بہتر ہے۔ ساتھ ہی ہانیہ کو غصہ آنے لگا۔ جی نہیں، میں پاپا کے پاس رہوں گی، ڈرائیور ہے تو اسے فون کر لیں، صبح آ سکتے ہیں آپ۔ جیسے اس کی بات سن نہ رہا تھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے لان میں جو نرمی اور دوستانہ پن اس کے لہجے سے چھلک رہا تھا اب ناپید تھا۔ یہ میرے پاپا ہیں، ہانیہ نے احتجاج کیا۔ میں کون سے اپنے نام لگوانے لگا ہوں؟ وہ بھی کجر جھنجھلا سا گیا، پرمصلحانہ انداز میں بولا۔ میں خود نہیں آیا یہاں پر، ماموں جان نے بلایا تھا مجھے، اب یہاں ایک وقت ایک ہی اٹینڈنٹ رہ سکتا ہے۔ ہانیہ کو ناگوار تو لگا مگر فی الحال کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ رات اسی کمرے میں رہنے والا تھا تو واقعی ہانیہ کا یہاں رہنا مشکل تھا۔ غصہ ضبط کرتی ماما کو فون کرنے لگی۔ ڈرائیور بھیجنے کا سن کر وہ چونکی۔ خیریت ہی ہے، بس پاپا کے خاص تیماردار آ گئے ہیں، اس لیے میں گھر آنا چاہ رہی ہوں۔ تمہاری پھپھو؟ ماما نے فوراً نتیجے کے قریب ترین پہنچی۔ ان کے صاحبزادے ہانیہ نے بھرپور طنز کیا۔ وقار صاحب کے نزدیک کرسی پر بیٹھا عباد یقیناً اس کی تمام باتیں بخوبی سن رہا تھا۔ اسے دفع کرو وہاں سے، تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ ماما کو غصہ آیا۔ شوق سے نہیں بھاگ رہی، اب اس کی موجودگی تو رات نہیں رہ سکتی۔ ہانیہ کو تو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، وہ مزید چڑھ گئی۔ بھیجتی ہوں میں ڈرائیور کو، اور اس لونڈے سے تو میں صبح آ کے نپٹوں گی۔ صبح سے غصے میں ان کا لہجہ یوں ہی پٹڑی سے اترا جا رہا تھا۔ فون بند کر کے وہ عباد رضا کی پشت کو گھورنے لگی۔ ابھی پاپا جاگ رہے ہوتے تو وہ اس شخص کو وہاں سے نکلوا کے ہی دم لیتی ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے ایک دم عباد رضا کو اٹھ کر باہر جاتے دیکھا۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنے پاؤں پر تیزی سے گھومی۔ ہانیہ کے پاؤں میں تکلیف کی بھول کر پاپا کی طرف بڑھی۔ کیسے ہیں ماموں جان؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پاپا جاگ چکے تھے۔ ہانیہ کے حلق سے بے اختیاری گہری سانس خارج ہوئی۔ پاپا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اکیلے آئے ہو؟ میں لاہور ہی آیا تھا چاولوں کی سپلائی کے سلسلے میں، امی کو تو میں نے بتایا ہی نہیں، صبح انفارم کروں گا، وہ ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اچھا کیا؟ پاپا نے پھر ہانیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ عباد سے ملی تم؟ ہانیہ خاموش کھڑی رہی تو عباد سے کہنے لگے، یہ ہانیہ ہے۔ ہانیہ وقار بابا کے لب و لہجے میں موجود پیار نے ہانیہ کی ساری سختی بھلا دی۔ اس طرح عباد بھی خاموش رہا۔ ڈرائیور کو فون کر کے بلوا لو ہانی، اب عباد ہے میرے پاس، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی کل شام تک شاید میں ڈسچارج ہو جاؤں۔ پاپا نے بھی اسے رخصت کرنا چاہا تو خفگی سے بولی، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی پاپا، مگر اب آپ نے کہا ہے تو رکوں بھی نہیں۔ وہ حد درجہ بیزار تھی۔ عباد نے اس کے اوپر سرسری سی نگاہ ڈال کر ہٹا لی۔ ڈرائیور کا انتظار کرنے تک وقار صاحب سے بھی ناراض ہو چکی تھی، جو عباد سے باتوں میں مگن ہو کر اسے بھلائے ہوئے تھے، جیسے وہی ان کا سگا اور اکلوتا بیٹا ہو۔ ماما تو گھر میں بھوکی شیرنی کی مانند پھر رہی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا اس شخص کو عقل کس عمر میں آئے گی، نہ دوست کی پہچان ہے اور نہ دشمن کی۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ پاپا کے متعلق ان کے الفاظ ہانیہ کو اچھے تو نہیں لگے، مگر اس وقت ماما کے سامنے اعتراض کرنا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا، تو وہ تھکی انداز میں زونیا کے ساتھ ہی صوفے میں دھنس گئی۔ وہ دونوں 10 بجے تک ہانیہ کے ہی انتظار میں بیٹھی رہیں۔ شرم نہیں آئی اسے اسپتال میں بیٹی کا برڈ دکھواتے ہوئے؟ وہ ان کے الفاظ پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ماما پلیز، وہ پاپا کی عیادت کے لیے آیا تھا، مجھے دیکھتے نہیں، اس نے برا مانتے ہوئے کہا تو انہوں نے جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ جھٹکا۔ ارے چھوڑو، میں کیا نہیں جانتی، وقار احمد کو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ غضب خدا کا، بیٹی سے منہ بولے سے زیادہ محبت جتا رہا ہے۔ سگی بہن بھی ہوتی تو تب بھی کوئی بات تھی، سوتیلی بہن اور وہ بھی سالوں کا ملاپ، ایسے فدا ہو گئی یہ بہن اور بھانجوں کی پر حد نہیں۔ تم نے پاپا سے بات نہیں کی؟ زونیا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کل انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ابھی وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہیں، میں ان سے ایسی فضول باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ ہانیہ نے تعصب سے جواب دیا، تم اپنی زندگی برباد کر لو گی باپ کا سوچ سوچ کر، ماما نے غصے سے کہا۔ ارے میں تو کل رات کسی ٹھکانے لگا ہی لیتی بات کو، اگر اس کی طبیعت نہ بگڑ جاتی تو غصے کے عالم میں اپنا ہی پول کھول گئی۔ ہانیہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ اختلاف کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا کہ ایک بندے کو موت کے منہ تک ہی پہنچا دیا جائے، تو اگلا بندہ بھی اتنی ضد لگائے جتنی کہ برداشت کر سکتا ہو۔ ان کی بات یہیں ختم ہوئی کہ اقرار یا انکار کا حق تمہارے پاس ہے، اسے مہری سے بتا رہی تھی، اور میں انکار ہی کروں گی، ہانیہ نے بے اختیار کہا تو اس کا لہجہ کمزور نہ تھا۔ ماما کا کچھ اطمینان ہوا۔ سعدیہ تو ضد لگا کے بیٹھی ہے کہ تمہاری شادی عزت سے ہی ہو، بہن ہے تمہارا، بہترین ہی سوچے گی تمہارے لیے۔ اب کی بار ماما نے نرمی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ویسے وہ عباد کیسا ہے؟
تو ملی ہو اس سے؟ زونیا نے تجسس سے پوچھا تو ہانیہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، علی سے بھی؟ زونیا کو علی کی وجاہت کا بہت غرور تھا۔ ہانیہ کندھے اچکائے بولی I'm sorry یس۔ ہانیہ شانے اچکا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا یہ صاف گویانہ انداز زونیا سے ہضم نہیں ہوا تو چیخ کر بولی تو پھر انکار کیوں کر رہی ہو؟ علی سے اچھا ہے تو پھر عزت سے بھی اچھا ہی ہوگا۔ زونی بہیو یور سیلف، ماما نے اسے جھڑکا۔ پھر ہانیہ سے بولی تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں حاجرہ سے کہہ کر چائے بنواتی ہوں۔ ہانیہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ واقعی بے حد تھکاوٹ محسوس کری تھی۔ وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شاور لینے کو اس گئی، باہر نکلی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ عزت کا نام اسکرین پر جگمگاتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ کہاں تھی یار، اتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، گھر آ گئی؟ وہ چنچلایا ہوا تھا۔ ہانیہ آہستہ سے ہنسی۔ فون پر بڑی بے قراری دکھا رہے ہیں، ہسپتال میں آنا تو دور کی بات، ایک فون کال تک نہیں کی۔ میں بزی تھا یار، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پاپا خوش ہو جاتے عزت، ہانیہ نے آہستہ سے اسے احساس دلایا۔ اب تمہارے پاپا کو خوش کرنے کے لیے 25 لاکھ کا نقصان کر لیتا۔ ملائیشیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، امپورٹنٹ ڈکٹیٹنگ تھی ان کے ساتھ۔ وہ الٹا اس پر خفا ہونے لگا تو ہانیہ کی جان پر بنائی۔ اوکے مان لیا جناب۔ وہ مان گئی مگر عزت ابھی کا ابھی وہیں ٹکا ہوا تھا۔ اور تمہارے پاپا، وہ تو سنا ہے ویسے ہی میرے کافی خلاف ہو رہے ہیں۔ ایکچولی میری پھپھو نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے میرے لیے، اس لیے پاپا ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، ورنہ تو بہت سافٹ نیچر کے انسان ہیں۔ وہ پاپا کی صفائی پیش کرنے لگی۔ خیر دفعہ کرو، تم یہ بتاؤ کل فارغ ہو؟ ایک پارٹی ہے بہت زبردست کسی فرینڈ سے۔ وہ فوراً بات بدلتے ہوئے لہجہ بھی بدل گیا۔ وہ جو اسے دفعہ کرو کہنے پر ٹوکنے والی تھی فوراً انکار کر گئی۔ مشکل ہے عزت، پاپا ہسپتال میں ہیں، کل شام تک شاید گھر آ جائیں۔ پارٹی تو رات کو ہے، تم نے کون سا پاپا کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے رہنا؟ عزت خفا ہونے لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں عزت؟ ہی از مائی فادر، ابھی ہارٹ اٹیک سے گزرے ہیں اور میں پارٹیز اٹینڈ کرتی پھروں، از اٹ اے جوک؟ ہانیہ نے اسے احساس دلایا۔ اوکے، ایک تو تم لڑکیاں فوراً جذباتی ڈراموں پہ اتر آتی ہیں، دنیا کے کام تو نہیں رک سکتے، بیماری یا موت؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا ہانیہ کا دل دہلا گیا۔ کیا آپ نے یہی فضول باتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ جس بات کے لیے کیا تھا اس سے تو تم انکار کر چکی، تو کون سا؟ آپ کے فرینڈ کی لاسٹ پارٹی تھی۔ ہانیہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ تمہارے ساتھ تو پہلی ہوتی، سب اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ آئیں گے۔ وہ بد مزہ ہوا۔ میں آپ کی گرل فرینڈ نہیں۔ ہانیہ کو یہ لفظ کبھی بھی اچھا نہیں لگا، ابھی بھی بے اختیار اسے ٹوک گئی تو اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے اپنی دوستوں کی گرل فرینڈس کے بارے میں کہا۔ اوکے پھر بات کریں گے، بلکہ اب جب ملیں گے تو بات کریں گے۔ عزت نے فوراً ہی بات سمیٹتے ہوئے فون بند کر دیا تو ہانیہ نے بددل ہو کر موبائل بستر پر ڈالا اور سر پہ لپیٹا تولیہ کھول کر بال خشک کرنے لگی۔ کبھی کبھار عزت کا رویہ بہت بے اتناع سا ہو جاتا تھا، جیسے فقط خود کو اہمیت دینے والا، یا صرف ہانیہ کو، اس سے منسلک رشتوں کو شاید وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ خدا کرے یہ میرا وہم ہو، ہانیہ نے دعا کی۔ اگلے روز ماما اور زونیا ہسپتال گئی۔ ہانیہ نے بہت زور لگایا مگر ماما اسے لے جانے کو راضی نہ تھی۔ اب تک وقار نے اپنی بہن کی پوری فیملی بلوا لی ہوگی، گاؤں سے تمہارا جانا بہتر ہے، ویسے بھی ڈسچارج ہو کر تمہارے پاپا آ ہی جائیں شاید۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، دل ہی دل میں اپنی سوتیلی پھپھو کو بسلواتے سنائی، جن کی محبت پاپا کے دل میں اچانک ہی امٹ آئی۔ پھر اسے یہ بات یاد آیا، اگر عزت والا معاملہ نہ ہوتا تو یقیناً عباد کو اس لحاظ سے بہت پسند کرتی، مگر اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ دوپہر کو ماما اور زونیا واپس آ گئی۔ پاپا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کے اندر آتے ہی پوچھا۔ ٹھیک کیوں نہ ہوگی، وہاں اسپتال میں مجمع لگائے بیٹھے ہیں اپنے سوتیلے کا۔ ماما جلی ہوئی آئی تھی، لوگوں سے سگی نندیں برداشت نہیں ہوتی، یہ تو سوتیلی نند تھی، تو پھر آپ ان کے ساتھ اکیلا کیوں چھوڑ کے آ گئیں؟ وہ پریشان ہوئی تو اور کیا، بیٹھ جاتی، ان پینڈوؤں کے افکار سنتی رہتی، میرے تو سر میں درد ہو گیا تھا، باتیں باتیں باتیں۔ تمہارا باپ تو کہیں سے دل کا مریض نہیں لگ رہا تھا۔ ماما نے صفاقی انتہا درجے کی تھی، خاص طور پر تب ان کی انا اور عزت نفس پر بات آن پڑتی۔ خیر بات چیت اور انداز سے تو کوئی بھی پینڈو نہیں لگ رہا تھا سوائے پاپا کی بہن محترمہ کے۔ زونیا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پاپا جتا رہے تھے بچے سبھی اچھے سکولز میں پڑھتے ہیں، ہانیہ نے بتایا۔ دفعہ کرو، ہمیں کیا اتنے مطلبی رشتہ دار ہیں، شوہر تو کب کا مر گیا، نرگس کا پتہ نہیں کیسے خیرات زکوٰۃ سے بچے پڑھا لکھا کر اب تمہارے باپ کے کاروبار پر نظر جما کے بیٹھ گئی ہے، تبھی تو بنا دیکھے تمہارا رشتہ قبول کر رہی ہے۔ ماما کے دل میں ان سب کے لیے ڈھیروں نفرت تھی۔ حالانکہ پاپا اور نرگس پھپھو کی شادی ایک ہی تاریخ کو ہوئی تھی، مگر ماما اپنے شوہر کو لے کر ایسے ہی الگ ہوئیں کہ پھر بابا کی نرگس پھپھو سے ماں باپ کی فوتکیوں پر ہی ملاقات ہو سکی۔ اس کے بعد کس کے کیا حالات رہے کوئی نہیں جانتا، اور ماما تو ویسے بھی پھپھو سے 2-4 بار ہی ملی ہوں گی، اور وہ مختصر وقت کے لیے۔
وہ تو سالوں بعد جانے کیسے بابا اور پھپھو کی بات سے ملاقات ہوتی تو بابا سوتیلی ہی صحیح مگر بہن کو سامنے پا کر پگھل گئے۔ ماما کی اکھڑ اور تسلط پسند طبیعت پاپا کو بیزار کر چکی تھی۔ وہ بہت شرمسار اور کھلے دل سے اپنے پرانے رشتوں میں لوٹے اور ان کا بھی کھلی باہوں سے استقبال کیا گیا، اور نتیجہ اب عباد رضا کے پرپوزل کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ واقعی مجھ میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، انہیں نہ دیکھا نہ بھالا۔ ہانیہ کو بھی ماما کی دولت ہڑپنے والی بات میں دم نظر آیا۔ شام کو وہ کار ڈسچارج ہو کر آئے تو پھپھو کی پوری فیملی ان کے ساتھ تھی۔ ماں عباد رضا ہانیہ کو کوفت ہونے لگی۔ دیکھ لیا، دیر کرنے کا نتیجہ پہلی بار ہی صاف لفظوں میں انکار کر دیتی کہ سب نہ ہوتا۔ بظاہر ماما سب سے بہت محبت سے مل رہی تھی۔ پھپھو ہانیہ اور زونیا سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملی، مگر ہانیہ کو بطور خاص پیشانی چوم کر دعا بھی دی۔ کرن اس کی ہم عمر تھی، سادہ دل اور بات بات پر ہنسنے والی، اور اس سے 1.5 سال چھوٹا سعد تھا، باتوں کی پھلجھڑیاں چھوڑنے والا۔ ذرا سی دیر میں چائے کی میز پر بڑا اچھا سا ماحول بن گیا تھا۔ اچھا ہے، میں خود نرگس کو انکار کر دوں گی، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ماما نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ نرگس پھپھو کم غور سنجیدہ سی خاتون تھی۔ کھانے کے بعد ماما اور نرگس پھپھو کے ساتھ صرف عباد پاپا کے کمرے میں تھا۔ تبھی نرگس پھپھو نے باضابطہ طور پر عباد اور ہانیہ کے رشتے کی بات کی۔ اب تفصیل تو کسی کو پتہ نہ تھی آگے کیا ہوا، مگر ماما اس کمرے سے روتی ہوئی نکلی۔ ماما کیا ہوا ہے؟ ہانیہ اور زونیا کرن اور سعد کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ماما کو دیکھ کر آفتاً وہ خزاں پیچھے آئیں۔ جا کر اپنے باپ سے پوچھو، بستر پر پڑھ کر بھی چین نہیں ہے اور نہ ہی مجھے وہ چین سے رہنے دیتا ہے۔ اچھی خاصی پڑھی لکھی ماما اس وقت جاہل لگ رہی تھی۔ ہانیہ کو خوف نہیں گرا، ان کی آواز ٹی وی لاؤنج تک آسانی سے جا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے ماما؟ کم از کم بابا کے متعلق بات کرتے ہوئے دھیان رکھا کریں۔ ہانیہ نے دبے لفظوں میں انہیں احساس دلایا تو وہ اسی پر چڑھ دوڑیں۔ تم ہی کو وہ سولی پر چڑھا رہا ہے، وہ شخص۔ ایک لفظ جو میرے اعتراض کا سنو، ایسا عشق چڑھا ہے اس کے سر پر بہن اور بھانجے کا۔ میں صاف کہہ رہی ہوں ہانی، تم نے اگر اپنے باپ کے سامنے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تو کل رونے کے لیے میرا کندھا مت ڈھونڈنا۔ ماما سخت بدلحاظ ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے اطلاع پر ہی برافروختہ ہو گئی۔ ماما کا لب و لہجہ کہاں یاد رہتا ہے۔ فوراً پاپا کی حضور اس کی پیشی ہو گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بابا کے بستر کے پیروں کی طرف نرگس پھپھو بیٹھی تھی، جبکہ عباد پاپا کے بستر پر ان کی بائیں طرف بیٹھا تھا۔ پاپا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہانیہ کو وہ دونوں ماں بیٹا بہت برے لگے، جنہوں نے بابا کے ذہن میں اپنی ہی لائن پر لگا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاپا نرمی سے مسکرا دیے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنے بابا کو کبھی دکھی نہیں کر سکتی، یہ اس پل پاپا کی وہ نرم و شفیق مسکراہٹ دیکھ کر اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ پاپا نے اسے اپنے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری ماما تم سے بات کی ہے کچھ؟ پاپا پرسکون تھے، جیسے وہ جانتے ہوں ہانیہ انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ ہانیہ کا دل تھم سا گیا۔ جی، مدھم لہجے میں کہہ کر سر جھکائے وہ اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ عزت سکندر کا خیال اسے توانائی بخشنے لگا۔ نرگس یہ میری بہت فرما بردار اور سب سے اچھی، سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے، میرے دل کے سب سے زیادہ قریب۔ پاپا پھپھو کو بتا رہے تھے۔ ان کا لہجہ ہانیہ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ وہ اکثر اس کا ایسے ہی تعارف کراتے تھے جس پر ہانیہ کا دل پگھلا۔ تم بتاؤ، میری خواہش ہے کہ تم اپنی زندگی کا باقی ماندہ سفر عباد کے ساتھ طے کرو گے۔ تم کیا کہتی ہو؟ پاپا کہہ رہے تھے اور ہانیہ کی سانس تھمنے لگی۔ کیا وہ انکار کر پائے گی؟ جب سے میں نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے، میں خود بہت خوش اور مطمئن محسوس کر رہا ہوں۔ پاپا کے لہجے سے ہی ان کی خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ ان سے یہ خوشی نہیں چھین سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم سعدیہ اور زونیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہو، تم نے ہمیشہ میرا سر بلند کیا ہے، وہ فخر سے کہہ رہے تھے۔ جھکے سر کے ساتھ ہانیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ وہ ان کا سر کبھی نیچا نہیں کر سکتی تھی۔ بات کہہ رہا تھا، ایک بار تم سے تمہاری رائے لے لی جائے، اس کے بعد ہی رشتہ طے ہوگا۔ ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہانیہ کے چہرے سے ٹکرایا۔ آزادی کا ایک روزن کھلا تھا۔ شاید میں تمہارا جواب اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر عباد کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو کہہ دو۔ کھٹ 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 تمام روزن بند ہو چکے تھے۔ پاپا تمام بار اس کے نازک شانوں پر ڈال کر اب منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ نے اپنی ہمت اکٹھی کرنا چاہی۔ ایک نام ہی تو ہے، دو لفظی عزت سکندر، ایک بار منہ سے نکالنے کی دیر ہے۔ کیا عباد پھر ساری عمر اس نام کا نام بھی سننا پسند نہیں کرے گا؟ بولو ہانی، کیا تمہیں میرا فیصلہ غلط لگتا ہے؟ اپنی ماما کی طرف پاپا بڑی آس لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، ہانیہ کو یہ شدت سے احساس ہوا وہ مان تھا جو ہمیشہ سے پاپا کو ہانیہ پر رہا تھا۔ اس کے لب کسی انجانی بات کے بوجھ سے کئی بار لرزے، مگر ایک بار بھی پاپا کا مان توڑنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اسے پاپا کی بائیں طرف بیٹھے شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جس نے جان بوجھ کر اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جو شاید اس کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتا تھا۔ جیسے آپ کی خوشی، وہ رو رہی تھی اپنی بزدلی پر، اپنی کم ہمتی پر،
وہ زندگی سے اپنا حق چھین نہ پائی۔ پاپا نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا تو وہ بے اختیار روئے چلی گئی۔ پاپا خوش تھے، بے حد و بے حساب۔ ماما سے جتنا ہو سکا انہوں نے ہانیہ کو برا بھلا کہا، اس پر چیخ چلا لیا، صرف گالیاں دینے کی کسر ہی باقی تھی جو انہوں نے عباد اور اس کے گھر والوں کو دے کر پوری کر ڈالی۔ بس کر دیں ماما، جاہل و گوار لگ رہی ہیں۔ اس وقت سونیا اکتا گئی تھی اس جذباتی ڈرامے سے۔ بکواس بند کرو تم، ماما اس پر الٹی۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کیوں اپنا بی پی بڑھا رہی ہیں؟ آگے جس کی زندگی برباد ہو رہی ہے وہ جانے اس کے کام۔ خود ساری زندگی کی جمع پونجیوں میں کھپا دی، خود دانے دانے کو ترسے ہوئے ہیں، وہ میری آسائشوں میں پلی بیٹی کو کیا کھلائیں گے، کیا پہنائیں گے؟ ہانیہ دم سادے رہی۔ ماما کا صدمہ حد سے زیادہ تھا۔ انہوں نے یہ سب کرتے قطعاً خیال نہ کیا کہ بعد اور اس کی فیملی کے اندر پاپا کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تو کبھی نہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس لالچ میں چلے آئی یہاں۔ ارے سوتیلوں کا بھلا کیا حق بنتا ہے زمین و جائیداد پر؟ زونیا بور ہو کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہانیہ کو بھی ماما کی مزید لعن طعن سننے کے لیے بیٹھنا تھا، حالانکہ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا اپنے بیڈ روم میں بند ہو کر خوب روئے، چیخا چلائے، عزت سکندر کی یاد کا ماتم کرے، اور آئندہ اس کی اجازت نہ ملنے والی تھی۔ سعدیہ آپی کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی کم و بیش ماما جیسا ہنگامہ کیا کہ ہانیہ کے تو انہوں نے مما اور زونیا کے سامنے ایسے رتے لیے کہ وہ کنگ سی بس سنتی رہ گئی۔ کیا جواب دوں گی میں؟ عزت اور معید کیا کچھ نہیں سنائے گا؟ جب نبھانے کی اتنی ہمت نہیں تھی تو یاری لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیچ راہ میں لا کر ایسی پلٹی ہو کہ احساس بھی نہیں کہ کیا منہ دکھاؤں گی اسے؟ معیز تو میری جان کو آ جائے گا۔ ہانیہ اور زونیا کی شادی ایک ہی روز طے ہوئی۔ سعدیہ آپی جانے کیوں رونے والی ہو رہی تھی؟ ہم نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا ہانیہ اور عزت کی شادی۔ عزت بھی کتنا پسند کرتا ہے اسے۔ معید کا بزنس ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کس بات کو رو رہی ہے، مگر ماما خود ان 3-4 روز سے اس معاملے پر اتنا ماتم کر چکی تھی کہ اب بور سی ہو گئی، بیزاری سے بولی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ زبردستی تو عزت کا نکاح پڑھوانے سے رہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، یہ جانے اور اس کا باپ۔ اگر سعدیہ آپی تو ہانیہ سے تمام رشتے ختم کرنے آئی تھی۔ ہانیہ ضبط کرتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب بس کر دو، جس سے خود اپنی بربادی کا احساس نہ ہو، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہانیہ کا اپنا فیصلہ ہے، ماما سعدیہ آپی سے کہہ رہی تھی، اور بند کمرے میں عزت سکندر کی یادوں کا سوگ بنا رہی تھی۔ زونیا اور علی نے اپنی شادی کی تمام تر شاپنگ اکٹھے کی۔ شاپنگ سے آ کر زونیا نے بطور خاص تمام چیزیں ماما کو دکھائی۔ درِ پردہ وہاں بیٹھی ہانیہ کو ہر چیز میری کی پسند سے لی تھی، جس کے لیے پہننا ہے ہر شے اس کی پسند سے ہونی چاہیے، وہ اترا اترا کر کہہ رہی تھی۔ ہانیہ بے تاثر بیٹھی رہی۔ تمہارے سسرال سے کوئی فون نہیں آیا؟ دن ہی کتنے باقی ہیں شادی میں؟ ایک چھلے کی طرح توفیق نہیں ہوئی ان لوگوں کو۔ زونیا نے اس کی خاموشی برداشت نہ ہوئی تن سے کہا، ہانیہ گویا وہاں موجود ہی تھے، نظر گھما کے ٹی وی کو دیکھنے آیا تھا اس کی سو کالڈ نان کا فون، اس کی پسند کے کلرز پوچھ لیے اور بس فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ ماما نے حقارت سے جواب دیا، پینڈو لوگ ہیں ماما، دیکھنا بری لے کر آئیں گے تو ان کی رنگ برنگی عورتیں میرج ہال پر سٹیج پر چڑھ کے کپڑے جوتے دکھائیں گی۔ زونیا بھی ماما کا دوسرا روپی تھی، اپنی مرضی سے کنویں میں گری ہے، یہ ایک ہاتھ بھی تھام لیتی تو ہمیں سے بچا لیتے اسے، مگر تو کنویں کی تہہ میں باپ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ ماما کے پچھتاوے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے، مگر ہانیہ کی برداشت شاید آج جواب دے گی۔ اپنی مرضی سے کنواں چنا ہے میں نے تو مرا ہوا سمجھ کر بخش دیں، مت دہرائیں بار بار اب میرے زخموں کو کریدنے کا عمل۔ وہ پھٹ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زونیا بڑبڑاتے ہوئے اپنے شاپنگ بیگز اٹھانے لگی۔ خدا خیر ہی کرے، ہر وقت کرونا اور نحوست، مجھے اپنی شادی کی تاریخ آگے پیچھے کروا لینی چاہیے۔ وہ سارا سامان اپنے کمرے میں اٹھا لیے گئی۔ یوں ہی روتے روتے مر جاؤ گی تم، ابھی بھی وقت ہے، کون سا نکاح پڑھوا لیا ہے تم نے؟ باپ کو صاف انکار کر دو، عزت منتیں کر رہا ہے، سعادت ہر حال میں تمہیں اپنانے کو تیار ہے، سعدیہ اور معیز تمہارا پورا ساتھ دیں گے، معید تو کہہ رہا ہے کورٹ میں جا کر تم دونوں کی شادی کروا دے گا۔ شیطان کا کوئی ایک روپ نہیں ہوتا، وہ یوں ہی رنگ بدل بدل کر سامنے آتا اور بہکاتا ہے۔ ماما کی زبانی یہ سب سن کر ہانیہ کو منظر بالکل سامنے اور بہت آسان دکھائی دینے لگی۔ کیسا خوش رنگ خواب تھا ہانیہ وقار اور عزت سکندر کی زندگی کے شہراہ پر، ہم قدم تو راستے، پھول اور خوشیاں، تتلیاں۔ اسی وقت پاپا کمرے کے آدھ کھلے دروازے سے ہانیہ کے نام کی اونچی پکار سنائی دی تو وہ ہڑبڑا کر کسی خواب سے جاگی اور جوتوں میں پاؤں پھنساتی تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ یا اللہ، یہ شخص لے ڈوبے گا اسے، وہ اپنا وار بیکار جاتا دیکھ کر غصے سے بولی۔ یہ بھی سچ شکر کہ عزت نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، ورنہ وہ خود کو سنبھال نہ سکتی اور شاید اس لیے اپنے فیصلے پر قائم رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ ہاں، مگر سعدیہ آپی نے اسے تمام تر ناراضی کے باوجود ایک پیغام ضرور پہنچایا تھا۔
عزت تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہارا اٹھایا ہمت کا ایک قدم تمہیں عزت کی طرف لے آئے گا۔ عزت کو کھو کر تم سوچ نہیں سکتی کیا کچھ کھو رہی ہو، بربادی چن لی ہے تم نے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور دل خون کے آنسو بہاتا رہا۔ میری ہمت نہیں پڑتی، آپ ہی جس شخص نے مجھے قدم اٹھانا سکھایا آج اس کی مخالفت میں غلط قدم اٹھا لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بہت کچھ سننے کے بعد بالآخر اس نے شکست تسلیم کر لی۔ وہ مقدر کے لکھے سے ہار گئی تھی۔ سعدیہ آپی نے غصے سے فون بند کر دیا۔ عزت سکندر کو خود سے دور جاتا پا کر ہانیہ نے اپنے دل میں اس بات کے لیے سخت نفرت محسوس کی تھی۔ پاپا اس سے بے حد خوش تھے۔ اس کی شادی پر وہ یوں بھلے چنگے ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ سب ڈرامہ تھا، سب تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے۔ ماما تنفر سے کہتی، ماما فار گاڈ سے کچھ تو آسان کر دیں اس تیاگ کو میرے لیے، بار بار انچاہی زندگی گزارنے کے طعنے مت دیں، آپ تو میرے لیے یوں ہی خوش ہوں جیسے زونیا کے لیے خوش ہو رہی ہو۔ ماما اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس شخص کو اپنے قریب بھی مت آنے دینا، اس کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاؤ، دیکھنا دنوں میں تم سے متنفر ہو جائے گا۔ جب فیصلہ اس کی طرف سے ہوگا تو پاپا کی نظروں میں تم مجرم نہیں بنو گی۔ تھوڑی سی ہمت کرنا ہانی، عزت تمہارا انتظار کرے گا۔ سعدیہ آپی نے برائڈل روم میں اگر ایک شیطانی سوچ اسے تھمائی تھی جس پر عمل کرنا اسے بہت آسان لگا۔ واقعی پاپا کا حق تو اس نے ادا کر دیا تھا، اب اسے اپنے لیے خوشیوں کے راستے خود بنانے تھے۔ اس شخص نے اس کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی تھی، اب اس کی ذرا سی ہمت تو ہانیہ کی زندگی کو خوشی سے بھر دیتی۔ وہ اسی لائن پر سوچنے لگی۔ دونوں باراتیں اپنے مقررہ وقت پر آئیں۔ زونیا کی بارات تو ظاہر ہے اس جیسے الٹرا ماڈرن کھاتے پیتے قیمتی لباسوں والے لوگوں پر مشتمل تھی۔ خود علی کی ممی شفون کی خوبصورت قیمتی ساڑی پہنے ہوئے تھی، مختصر سے بلاؤز کی آستینیں غائب تھی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہانیہ کی بارات بھی آ گئی۔ آپی بطور خاص برائڈل روم میں ہانیہ اور زونیا کے پاس آئی۔ زونیا کے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھے، ہانی کے سسرال والے بھی تو آ گئے ہیں۔ زونیا نے ترچھی نگاہ ساکت مجسمے کی مانند بیٹھی ہانیہ پر ڈالی۔ وہ اس روپ میں خوبصورت مورت لگ رہی تھی۔ ہاں آ گئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پینٹو اٹھا کے لائے ہیں۔ ہمارے مردوں نے گھر میں شلوار نہیں پہنی، وہ لوگ بارات کے ساتھ یہ ڈریس پہن کر آئے ہیں۔ سعدیہ آپی نے حقارت سے زونیا کی بارات کا مذاق اڑایا۔ ہانیہ کا دل اور متلانے لگا۔ نکاح کے وقت قاضی صاحب نے ایک گواہان کے ساتھ پاپا اندر آئے۔ زونیا کا نکاح پہلے پڑھایا گیا تو حق مہر 1.25 روپے لکھایا گیا۔ ہانیہ کے نکاح کی سنت کی گئی تو حق مہر 1000 سکہ رائج الوقت تھا جو موقع پر ہی ہانیہ کو ادا کر دیا گیا۔ ہانیہ کے دل نے ہمک کر زونیا کی خوش قسمتی پر رشک کیا۔ سب کے باہر جاتے ہی پاپا نے پہلے زونیا سے پیار کیا اور اس کے بعد ہانیہ کی پیشانی چوم کر سینے سے لگایا تو وہ اس کے منجمد و حسیات پھیلنے لگے۔ I'm proud of you ہانی، تم میری بہترین بیٹی ہو۔ پاپا بہت خوش مگر کمزور اور جھکے ہوئے سے لگے۔ ہانیہ کا دل ٹھہر سا گیا۔ اس کی قربانی اس کے کسی پیارے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث تھی۔ اطمینان اسے بہلا گیا۔ دونوں بہنوں کی رخصتی اکٹھی ہوئی تو دونوں کی گاڑیاں مخالف سمتوں کی طرح رواں دواں تھیں۔ نرگس پھپھو اور کرن کے درمیان وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سعد اور فرنٹ سیٹ پر عباد تھا۔ کرن سارے رستے مسلسل دونوں بھائیوں سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ سعدیہ اس کی باتوں کے جواب میں ایسی پھلجھڑیاں کی صورت میں دیتا تھا کہ کوئی اور موقع ہوتا تو ہانیہ کی ہنسی نہ رکتی، مگر اس وقت تو یہ ساری صورتحال اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سر دکھنے کو آ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ لوگ اپنی کامیابی پر نازاں و مسرور ہو کے اس کے قابل نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بیاں کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ان کی ہنسی مذاق کے درمیان عباد محض ایک آدھ فقرہ ہی بول رہا تھا اور نرگس پھپھو چپ ہی رہی، مگر سعد اور کرن کو نہ جانے کون سی ایسی خوشی مل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ غصے سے مارے چیخ اٹھتی۔ اس وقت مختلف موڑ مڑتی، دھچکے کھاتی گاڑی آہستہ سے رکی۔ اس نے سنا تھا گاؤں کی زندگی شہر سے مختلف ہوتی ہے۔ چہ 9 بجے سونے والے لوگ۔ سعدیہ آپی کل سے اس کا تمسخر اڑا رہی تھی، اور یہاں 11:30 بجے رخصتی ہوئی اور 1.5 گھنٹے میں وہ لوگ گھر پہنچے تھے، اور یہاں ایک رونق میلے کا سما تھا۔ گاڑی رکتے ہی بھانت بھانت کی آوازیں اور بولیاں۔ آپ کی دلہن دیکھے بنا بھلا کسے نیند آتی، کھنکھناتے لہجے میں کرن نے یقیناً عباد سے کہا، پھر دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری اور جھک کر ہانیہ کا بازو تھاما۔ آ جائیں بھابی، گھر آ گیا ہے۔ وہ بے جان ہوتے وجود اور تمام تر رضامندی کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری۔ مووی لائٹس آن تھی، ایک تو شور ہنگامہ اور عورتوں کا رش، اوپر سے مووی لائٹس کی گرمی۔ ہانیہ جیسی نرم نازک لڑکی کا حلق خشک ہو گیا۔ غم کے مارے کھانا تو پہلے ہی نہ کھایا تھا، پیاس کے مارے دم نکلنے لگا، مگر وہ کس کو آواز دیتی؟ زونی، ماما، پاپا اس کے حلق میں کانٹے اگائے، آنکھیں بھر آئیں، کیسے انمول رشتے چھوڑ آئی تھی۔ وہ پیچھے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بمشکل گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ پہلے اس کی پنسل ہیل مڑی، پھر
اس کے گھٹنے بے جان ہوئے، مڑ کر آنکھیں موند کر زمین پر ڈھہ گئی۔ پتہ نہیں کون سی فضول رسموں میں الجھے پتہ چلا جب دلہن کی گٹھڑی ماں نے زمین پر پڑے دیکھا۔ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ عباد نے فل فور مووی کیمرہ آف کروا دیا۔ نرگس اور کرن خواتین کو اندر کمرے میں لے گئیں تو عباد پھرتی سے ہانیہ کو اٹھا کر اپنے کمرے تک لایا اور بستر پر لٹاتے ہوئے پیچھے آتی کرن سے کہا، اس کا دوپٹہ وغیرہ کھول دو، گرمی کی وجہ سے ایسی حالت ہوئی ہے۔ کرن نے تیزی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہانیہ کے دوپٹے کی پنز اتارنا شروع کی۔ عباد اے سی آن کر کے پلٹا تو ہانیہ کی پلکوں میں خفیف سی لرزش ہوئی۔ کرن نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ پانی اس کی مدھم سی آواز سن کر کرن تیزی سے لپکی اور لمحہ بھر میں ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے کر آئے۔ گلاس میں ڈال کر ہانیہ کا سر اونچا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ عباد سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ ہانیہ کو پانی پیتے اور آنکھیں کھولتے دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بڑی نازک ووٹی لے آیا ہے عباد باہر۔ عورتیں اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سعد کی طرف بڑھا، مووی میکرز کو فارغ کر دو، بھابی کیسی ہیں؟ اب سعد بھی متفکر تھا۔ ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، عباد نے سنجیدگی سے کہا تو مطمئن سا مووی میکرز کی طرف چلا گیا۔ پانی پی کر اس کے اعصاب کو تقویت ملی۔ تھوڑی ہی دیر میں اے سی کی کولنگ نے طبیعت کی گردانی اور کسل مندی دور کر دی۔ آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں؟ وہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب کرن نے پوچھا۔ وہ اس کا سوال کا ماخذ جان کر آہستہ سے بولی، نہیں بلکہ میں یہ جیولری بھی اتارنا چاہ رہی ہوں۔ ابھی تو بھائی آنے والے ہیں، کرن نے بے اختیار کہا تو ہانیہ نے سکون سے کہا، تو کرن نے کہا ان سے کچھ تعریف تو کروا لیں، پھر چینج کر لینا۔ ہانیہ سر جھٹک کر مزید کچھ کہے بغیر جیولری اتارنے لگی تو کرن خاموش سی ہو گئی۔ پھر اسی خاموشی نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے مخمل سا بنا پاؤچ نکال کر دیا۔ ہانیہ نے ساری جیولری اس میں ڈال دی اور پاؤچ کو لاپرواہی سے سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ دیا۔ واش روم کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر کرن نے کمرے میں موجود دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا سوٹ کیس، اس میں میرے کپڑے تھے۔ ہانیہ کو دھیان آیا۔ آپ کا نائٹ سوٹ لٹکا دیا ہے، کرن نے بتایا۔ وہ لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتری۔ کرن نے خوبصورت سی نازک چپل اس کے سامنے کی۔ وہ خاموشی سے چپل پہن کر واش روم میں آ گئی۔ جدید طرز کا بنا واش روم ہر قسم کی سہولت سے آراستہ تھا، بہت پیاری لائٹنگ اور نہانے کے لیے ایک طرف باکس بنا ہوا تھا۔ ایک گاؤں میں اس طرح کے واش روم کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ وہ سر جھٹکتی اپنا نائٹ ڈریس دیکھنے لگی۔ ہلکی سی کڑھائی میں سجا گلابی فیروزی رنگ کا خوبصورت سا ٹراؤزر اور شرٹ اسے اچھا لگا۔ اسے فوراً اسے پیشتر بھاری بھرکم لہجے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ آئینے میں جھانکا تو چہرہ اجنبی سا لگا۔ صابن لگا کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا تو اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ وہ تر و تازہ ہو کر واش روم سے نکلی۔ تولیے سے یوں ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے چہرے سے جھٹکتی باہر آئی تو عباد کو سامنے کاؤچ پر نیم دراز کیفیت میں لیٹا پا کر ٹھٹک سی گئی۔ پھر اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی، اپنے پرس سے ٹیشو پیپر نکالا اور اسے تھپ تھپا کر چہرہ خشک کرنے لگی۔ عباد سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ہانیہ کا جی نہ چاہا اس سے بات کا جواب دے۔ ٹھیک ہے، مگر وہ مختصراً کہہ کر یوں ہی خواہ مخواہ اپنا پرس کھول کر اس میں جھانکنے لگی۔ عباد نے چند لمحے اس کو دیکھ کر جانے کیا اندازہ لگایا تھا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے پرس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پھینکا۔ واٹ نان سینس، میں ایسے بزدلوں کی طرح کیوں جان بچا رہی ہوں؟ مجھے اس پر پہلی رات ہی اس رشتے سے ناپسندیدگی واضح کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی حد میں رہے۔ اس نے خود کو ڈانٹتے ہوئے لائے عمل یاد کیا جو میکے سے طے کر کے آئی تھی۔ عباد کے باہر آنے تک وہ بیٹھ کے ایک کنارے پر لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے خود کو سویا ظاہر کر رہی تھی۔ واش روم سے نہا کر چینج کر کے نکلا، تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتا ہوا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل بے ترتیب سا ہوا، وہ کیا سوچ رہا ہے؟ پھر تولیہ کاؤچ کی پشت پر پھیلا کر وہ ڈریسنگ کی طرف آیا اور برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا۔ ہانیہ کو اپنا دل زور زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ برش رکھ کر وہ لائٹ بند کرتا بیڈ کی طرف آیا تو ہانیہ کی سانسیں رک گئیں۔ وہ تکیے سے بستر جھاڑ کر اپنی جگہ پر یوں لیٹا جیسے وہ اس بستر پر بالکل اکیلا ہو۔ اطمینان کے ساتھ ساتھ ہانیہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ گھر سے تو یہی سوچ کے چلی تھی کہ وہ کیا گیم کھیل رہا تھا۔ نکاح میں آئی لڑکی جس پر وہ شرعی حق رکھتا تھا، اسے پہلی رات ہی یوں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کا ذہن الجھنے لگا۔ اسے ماما اور سونیا کی باتیں یاد آئیں تو کیا واقعی عباد نے جائیداد کی خاطر اس سے شادی کی ہے؟ اس کا دل پریشان ہوا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحے اسے ماحول سے مانوس ہونے میں لگے۔ یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے چہرہ گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ عباد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی اد کھلا تھا۔ بیڈ کی داہنی طرف دیوار میں شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جس کے پردے سائڈ پر کر دیے۔ یہ کمرہ یقیناً پچھلی سائڈ پہ بنا ہوا تھا، اس لیے دھوپ کی بجائے کمرے میں صرف صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھی، ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ نفیس سا فرنیچر، خوبصورت پردے، وارڈروب، تمام اشیاء ترتیب میں بہت نواز سے جھلک رہی تھی۔ ہانیہ گاؤں میں ایسے طرز زندگی پر غور کرتی بستر سے اترنے لگی۔
اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بے اختیار ہی اس کے منہ سے یس نکل گیا۔ اپنے حلیے کا دھیان اسے تب آیا جب کرن کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی کو اندر آتے دیکھا۔ کرن خجلتی ہوئی، بھائی کہہ رہے تھے آپ جاگ رہی ہوں گی، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کرن کا انداز ماجد خانہ تھا۔ ہانیہ مروتاً شاید کچھ کہتی مگر اس سے پہلے ہی کرن کے ساتھ آنے والی لڑکی بول اٹھی، ارے یہ شہر والوں کا بے باک انداز ہے کرن، دیکھا نہیں تم نے 12 تو بجے ان کی صبح ہو رہی ہے اور چینج ابھی تک نہیں کیا؟ شکل کی پیاری لڑکی کا لہجہ اتنا تیکھا اور طنز سے بھرپور تھا، اس کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ کرن بیچاری گھبرا سی گئی، مگر ہانیہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ ان کی تعریف؟ ہانیہ نے سرمہری سے دریافت کیا، یہ زینی ہے، زینب میری پھپھو کی بیٹی۔ کرن نہ جانے کیوں ہکلا سی گئی جبکہ زینی ہانیہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی جیسے اپنا تقابل کر رہی تھی۔ ہانیہ کو وہ لڑکی خطرناک لگی۔ کرن سے کہا میرا تعارف کروایا جائے گا، اس لیے مجھے زحمت کرنی پڑے گی۔ لب و لہجے سے وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی مگر انداز بے حد طنزیہ اور روکھا تھا۔ ہانیہ کی برداشت جواب دے گئی، اچھا جی، کیا آپ بہادر ظفر شاہ کی پوتی ہیں؟ اپنی طرف سے ہانیہ نے بھرپور طنز کیا مگر جواباً بے حد اطمینان سے جو زینی نے کہا اسے صحیح معنوں میں ہانیہ کو بھگ سے اڑا دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو لہجے میں کھلا چیلنج تھا، جی نہیں، میں آپ کے شوہر نامدار کی قائم و مقام منگیتر ہوں۔ ہانیہ کو لگنے والا جھٹکا شدید تھا لیکن اس جھٹکے میں دکھ نہیں بلکہ حیرت اور بے یقینی کا عنصر تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے اگلے روز ہی اس کے شوہر کی قائم و مقام منگیتر یوں سامنے آ کھڑی ہوگی۔ کرن کی رنگت اڑ گئی، وہ بیچاری تو زینی بھابھی کو دکھانے لائی تھی، معلوم نہیں تھا زینی یوں اپنا آپا یہاں کر دے گی۔ آپ بھی آئیں نا، نیچے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے کے لیے۔ کرن نے یوں ظاہر کیا جیسے زینی نے کوئی بات ہی نہ کی ہو۔ زینی بھی نحوت سے سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ کرن بھی پلٹی۔ ٹھہرو کرن، ہانیہ نے کے انداز میں محسوس کن سختی تھی۔ کرن بیچاری پلٹی۔ کرن جو تمہاری کزن نے کہا وہ سچ ہے، آپ فریش ہو جائیں، صبح صبح اپنا موڈ مت خراب کریں اور ناشتے کے لیے آ جائیں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ ہانیہ کا سر چکرا گیا۔ منگیتر کے ہوتے ہوئے جس شخص نے ہانیہ سے بیاہ رچا لیا تھا اسے پیسے اور دولت کا لالچ ہو سکتا ہے؟ وہ ماما کی سوچ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلی تو اس کا سوٹ کیس کمرے میں موجود تھا۔ اپنی مرضی کا لباس نکال کر وہ سادہ سی ڈریسنگ کے ساتھ وہ گیلے شانوں پہ بکھیرے کمرے سے نکل آئی۔ رات کچھ بھی نہیں کھایا تھا، سو بھوک لگی ہوئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی ڈائننگ روم تھا، باتوں کی آواز کے تعاقب میں وہیں سے جا نکلی۔ کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل اس وقت بھانت بھانت کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے خاموشی چھا گئی تو ہانیہ نروس ہو گئی۔ کرن اس کی کیفیت کا اندازہ کر کے اٹھی اور آگے بڑھ کر اس کا حنائی ہاتھ تھام کر اپنی خالی کی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا، جہاں ایک طرف نرگس پھپھو بیٹھی تھی، دوسری طرف تیکھے نقوش والی خاتون براجمان تھی۔ نہ سلام نہ دعا، دیکھ کر ہی لگتا ہے انہیں بڑے شہر میں رہتی ہیں۔ یہ طنز اس خاتون کی طرف سے آیا تھا۔ بظاہر خوشگوار ہانیہ کا شرمندگی کا شکار ہو گئی۔ واقعی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ جھجک کا شکار ہو کر سلام بھی نہیں کر پائی تھی۔ نرگس پھپھو خاموش رہی، خدا جانے ان کے پاس جواب نہ تھا یا پھر وہ اس کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتی تھی۔ ہانیہ اس اجنبی ماحول سے وحشت زدہ ہونے لگی۔ 10 لوگوں کی آنکھیں اس پر تھیں۔ مامی آپ کی شہری بہو تو ناشتے کی یاس میں آئی ہیں اور ادھر ہم دوپہر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہانیہ کو اپنا تمام تر اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ اتنے سارے لوگوں میں کوئی بدزبانی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی بدلحاظی دکھا سکتی تھی۔ السلام علیکم، ناشتہ تو بھی میں نے بھی کرنا ہے، اور کون رہ گیا ہے ناشتہ کرنے والا؟ یہ عباد کی آواز تھی۔ ہانیہ نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں سے ہاتھ ملاتا لڑکیوں سے ہیلو ہائی کر رہا تھا۔ ہانیہ مختصر سا تعارف ان سب کا یہ ہے کہ یہ سب لڑکے تمہارے دیور ہیں اور سب لڑکیاں تمہاری نندیں ہیں۔ عباد اس کی کرسی کی پشت تھامے اس کی طرف قدرے جھک کر کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کو اس بے تکلفی کی امید نہیں تھی، یہ تو اس کی سوچ سے بھی بالا تر تھی، مگر فی الحال ہانیہ کی توجہ سامنے میز پہ بیٹھی زینی پر تھی۔ سرخ پڑتے چہرے کی طرف تھی، وہ ایک دم کرسی گھسیٹ کر اٹھی۔ او ایکسکیوز می، تلخی سے کہتی ہوئی پاؤں پہ رکھتی وہاں سے چلی گئی۔ زینی ادھر آؤ۔ ساتھ بیٹھی خاتون نے زینی کو آواز دی اور ساتھ ہی عباد کو بھی سرزنش کی، تمہیں پتہ تو ہے اس کا پھر کیوں تنگ کرتے ہو؟ اسے پہلے ہی بہت دکھی ہے، پھپھو نے اس کی پوری بات تھی کہاں سنی ہے، میں نے اسے چھوڑ کے باقی سب نندے کہنے والا تھا، عباد نے اطمینان سے کہا، اور ہانیہ پر یہ بات کھل گئی تھی۔ یہ خاتون عباد کی پھپھو یعنی زینب عرف زینی کی والدہ محترمہ تھی۔ تم بتاؤ ہانیہ، ڈائریکٹ لنچ ہی کرو گی یا ناشتہ کرنے کا موڈ ہے؟ عباد اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بے ساختہ سچ بول گئی۔ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا ہی کھا لو، اس وقت تو حلوہ پوری بھی اچھی نہیں لگے گی، پھپھو نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لڑکے عباد کے ساتھ اٹھ گئے اور لڑکیاں بھی کرن کے ساتھ یقیناً کچن کی طرف گئی تھی۔ اب نرگس پھپھو اور زمین پھپھو کے نرگے میں ہانیہ بیٹھی رہ گئی۔ یا ہانیہ کی پشت پر کھڑا عباد، بھائی ایسے منہ دھلی دلہن تو پہلی بار دیکھی ہے میں نے، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عباد کی پھپھو نے سٹارٹ لیا تو نشانہ ہانیہ کی سادگی تھی۔ کیوں پھپھو، آپ کے زمانے میں دلہنیں منہ نہیں دھوتی تھی؟ عباد نے اشتیاق سے دیکھ کر سوال کیا۔ عباد کی بات
کی سنگینی کو یوں زائل کیا تو نرگس پھپھو کے ساتھ ہانیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بات کو گھورا، فضول بات مت کرو، ہم تو ہمیشہ سج بن کے رہتے تھے، زینی کے ابا تو خوب راضی ہوتے تھے اس ادا پر۔ میں ایسے ہی سے راضی ہوں پھپھو، مجھے پیسٹری بن کے رہنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ بات کا اطمینان کمال کا تھا، ہانیہ کو یوں کمرے سے نکل آنے کا افسوس ستانے لگا۔ اچھا تھا وہی ناشتے کا انتظام کرتی، یہ سارا ڈرامہ تو نہ دیکھنے کو ملتا۔ ذرا دیر کے بعد کھانے کے ٹیبل پر طرح طرح کی ڈشز سج گئی۔ بعد میں نرگس پھپھو کو اٹھتے ہی ہانیہ کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ لڑکی اپنی پسند کی اشیاء پلیٹوں میں سجائے ٹی وی لاؤنج میں چلی گئی۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر رش کم تھا۔ زینب نے آ کر بڑے اعتماد سے ان کے مقابل کرسی سنبھالی اور مختلف ڈشز عباد کی طرف بڑھانا شروع کر دی۔ زینی کے ہاتھوں سے ٹاولوں کی ڈش تھام کر وہ اپنی پلیٹ کی بجائے ہانیہ کی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ زینی کی پیشانی پر پڑنے والے بل بہت نمایاں تھے۔ اب وہ سالن کا ڈونگا اسے پیش کر رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے روک دیا۔ اس نے چاولوں پر کباب کے ساتھ محض رائتہ اور سلاد لیا۔ اپنا مختصر سا کھانا ختم کر کے سب سے پہلے معذرت کرتی ہوئی ہانیہ وہاں سے اٹھی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ باہر کی محفل اب زوروں پر تھی۔ سوچوں میں گم وہ چونکی اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، اس کے پاپا کی کال تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری شہزادی بیٹی؟ پاپا کی آواز سے زندگی چھلک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا میں تو ایک دم فٹ ہوں، اتنے بڑے بیٹے کا باپ جو بن گیا۔ وہ بہت خوشی سے بات کا ذکر کر رہے تھے۔ ہانیہ کے دل کو تکلیف ہوئی، پاپا بیچارے نہیں جانتے تھے یہ ان کا پلا پلایا بیٹا ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ عباد کہاں ہے؟ جی پاپا وہ باہر ہیں۔ وہ یکدم رو پڑی۔ ہانی وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا۔ پاپا نے بہت سی باتوں کے درمیان اسے نصیحت کی جو کم از کم ہانیہ کو تو قطعاً پسند نہیں آئی۔ عباد نے موجود حیثیت سے بھی اس سے ذرا متاثر نہیں کیا۔ موبائل آف کرتے ہوئے اسے خیال آیا عباد کی اور اس کی پہلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی تو اسے برا نہیں لگا تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، تبھی دروازہ کھلا۔ ہانیہ چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ عباد اندر آیا۔ ہانیہ اپنے اندر کوئی بھی تاثر محسوس نہیں کیا، اپنا موبائل فون اٹھا کر یوں ہی نمبروں سے کھیلنے لگی۔ عباد آ کر بیڈ پر بیٹھا اور جوتے اتار کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ زینی کیا لگتی ہے تمہاری؟ ہانیہ کی توجہ موبائل پر تھی لیکن لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی عباد کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ مطلب؟ وہ سیدھا ہوا بیٹھا۔ ہانیہ کا ارادہ اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا تھا۔ مطلب یہ کہ زینی سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ اب وہ بڑے اعتماد سے عباد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے عباد کے تاثرات میں ناگواری دیکھی۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو، میرا مطلب تم یوں مجھے تڑاک کر کے مخاطب نہیں کرو گی۔ اس نے بالکل ہی غیر متعلق بات کی۔ لمحہ بھر کو ہانیہ اگلی بات بھول گئی۔ کافی بڑا ہوں میں تم سے، اور پھر جو رشتہ تمہارا مجھ سے ہے وہ احترام کا متقاضی ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے جسے خود کو کمپوز کیا اور پھر رسان سے بولی، زینی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے میری، تمہارے ساتھ اس کی امی بیٹھی تھی، میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اور زینی کا رشتہ واضح کیا، شاید لفظوں کے پردے میں چھپایا تھا، کم از کم ہانیہ کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ عباد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ بس صرف یہ جاننا چاہتی ہوں مسٹر عباد، ایک عدد منگیتر رکھتے ہوئے بھی آپ کو اس ایمرجنسی میں شادی کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ کہ میرے پاپا کو کس کے لیے دھوکہ دیا ہے آپ نے، کس لالچ میں؟ چند لمحوں تک عباد اس کا چہرہ دیکھتا رہا جیسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا، اور پھر بڑے اطمینان سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے مجھے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ میرے پاپا کا بزنس اور گھر، اور کیا؟ ہانیہ کو اس کاری پر جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تنفر سے بولی، نکاح میں اپنے ساتھ بد اعتمادی لائی ہو ہانیہ، اور تم جس نکاح نامے پر دھوکے کا کھیل کھیلا ہے تمہارے سے، اس کا کیا؟ ہانیہ کی نرم مزاجی کہیں دور جا سوئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں یہاں ریسٹ کرنے آیا ہوں، وہ بولا، پھر آرام سے لیٹ گیا۔ دوسرا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی قربانی یوں رائیگان جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر عباد، مجھے کوئی بھی شوق نہیں ہے آپ سے شادی کا، مجھے صرف مجبور کیا میرے باپ کی خواہش نے، مگر میں یہ تمہارا چہرہ ضرور انہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ سن لی، اس کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ عباد فی الفور تکیہ پرے کرتا اٹھ بیٹھا۔ شٹ اپ، اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں، اگر تم نے ماموں جان سے ایک بھی فضول لفظ کہا تو دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ اس کے انداز و الفاظ میں ایسا ضرور تھا کچھ کہ ہانیہ کو اپنی جگہ بے دق کر رہ گئی۔ عباد نے گہری سانس بھر کے جیسے خود کو متعدل کیا اور پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، دوست تم نے جن حالات میں اس کے لیے شادی سے حامی بھری ہے وہ تم اچھی طرح جانتی ہو، میرا نہیں خیال تم اب کوئی بے وقوفی کر کے اپنے پاپا کی زندگی سے کھیلو گی۔ ہانیہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ سمجھ میں آتی اس کی زبان بند ہوگی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس کا ولیمہ بڑے اچھے میرج ہال میں شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ زونیا کا ولیمہ ایک روز بعد تھا جو علی کے ساتھ ہانیہ کے ولیمے میں آئی اور دونوں کی شان ہی نرالی تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ صحیح معنوں میں لو برڈز لگ رہے تھے۔ پاپا ان کے پاس آئے تو عباد اور ہانیہ دونوں بہت محبت سے ملے۔ ماما نے عباد سے فارمیلٹی
نبھائی تھی اور ہانیہ سے کٹی کٹی سی رہی، ان کی سرد مہری ہانیہ سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ سعدیہ آپی کا رویہ بھی ماما سے الگ نہ تھا، حالیہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی، اپنوں کی بے رخی دل کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ اتنی بڑی قربانی دینے اور اپنے جذبات اور احساسات کا خون کرنے کے بعد بھی اسے جنت نہ ملی۔ ہال کی ارینجمنٹ سے لے کر کھانے کا انتظام بہترین تھا۔ ہانیہ تو زونی کے سسرال والوں کو انوائٹ کرنے کے حق میں ہی نہیں تھی، ان جاہل ہم نوار لوگوں میں آتے وہ سو باتیں کرتے۔ ماما نے نہوت سے دل محسوس کے رہ گئی۔ چلیں نہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہانیہ کا گھر نہیں دیکھیں گے؟ تقریب کے اختتام پر جب سب واپسی کے لیے ہانیہ سے ملنے لگے تو عباد مسکرائے، شائستگی سے سب کو دعوت دی، جو کسی نے بھی قبول نہ کی۔ مجھے تو ڈسٹ الرجی ہے گاؤں کے راستے سے، تو ماما نے اپنی بیزاری کو کسی پردے میں نہ چھپایا۔ ہانیہ، زونیہ اور سعدیہ آپی نے مروتاً بھی کوئی اخلاق نہ نبھایا چلتے ہوئے۔ ماما نے سب کو زونیہ اور علی کے ولیمے میں آنے کی دعوت پتہ نہیں کس روب میں دے دی، شاید بالا کے خیال سے، ورنہ تو ان گوار لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر آ کے سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے، جبکہ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا تنہائی پا کر خوب روئے، بلکہ چیخیں چلائے تاکہ اندر کا غبار نکل سکے۔ دنیا داری فطری تقاضے تھے دنیا داری کیا کہ وہ گاجری کلر کی حسین لہنگے میں یوں ساکت بیٹھی مومی مجسمہ لگ رہی تھی۔ ہنسی مذاق کہہ کے کوئی بھی شے اس کے اندر کے سکتے کو نہیں توڑ پا رہی تھی۔ دم سے اس کے پاس کوئی صوفے میں دھنسا تو اس نے مشینی انداز میں چہرہ اٹھا لیا۔ کس کی یاد آ رہی ہے؟ بے حد ہمدردی بھرا انداز کا لہجہ۔ عباد تو کسی شے کا لالچ ہو سکتا ہے، مگر تمہیں کس لالچ نے اس شادی پر مجبور کیا؟ لبوں پہ مسکراہٹ مگر زہر بلا لہجہ یہ ذہنی تھی۔ ہانیہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس وقت عباد صوفے کے پیچھے ان پر جھکا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری بیوی کو؟ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ پڑھے پڑھائی کو، اور کیا پڑھانا، میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کس کی یاد میں گم بیٹھی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ وہ ذہنی تھی جسے کسی کا خوف نہیں تھا، اونچی آواز میں بولی تو کسی اور معاملے کا پتہ نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر وہ الفاظ ٹی وی لاؤنج میں خاموشی پھیلا دی۔ بھائی اب بس کرو، نیند آ رہی ہے، چل کے سب سو جاؤ۔ نرگس پھپھو نے کھنکھاڑتے ہوئے محفل برخاست کی تو سب خاموشی سے اٹھنے لگے۔ کسی نے بھی ذہنی کے مقابلہ میں آنے کی جرات نہ کی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے نکلی تو عباد تکیے سے بیڈ جھاڑتا لیٹنے کی تیاری میں تھا۔ تولیے سے چہرہ خشک کرتی ہوئے اس کی طرف آئی۔ تم اپنی منگیتر کو سمجھا دو یا یہ کام مجھے کرنا پڑے گا۔ اس کا جملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا، تکیہ ہاتھوں میں تھامے پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ چہرے پر ناگواری اور غصہ لیے وہ اس سے مخاطب تھی۔ پہلے تو تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے انداز و الفاظ یہ ذرا غور کرو، شوہر سے بات کرنے کا یہ طریقہ سیکھو۔ عباد کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ پلٹ کر تکیہ اپنی جگہ سیٹ کرنے لگا۔ تم مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے، میں جیسے چاہوں گی بات کروں گی، اور تم بیوی ہو، میری پابندی میں نہیں ہو۔ اس بات پر وہ تل ملائی۔ کس حق سے پابندی لگاؤں میں؟ عباد کا لہجہ پرسکون تھا۔ وہ چیخی، منگیتر تو ہے نا، اس کی بات کا رعب دکھا کر تو مجھے سناتی ہے۔ جو بات ختم ہو چکی ہے اسے بار بار مت دہراؤ۔ اب میری منگیتر نہیں ہے، شی از جسٹ اے کزن، وہ محض کزن ہے، تو یہ بات اسے سمجھاؤ۔ میں بھاگ کے تو تمہارے ساتھ نہیں آئی یہاں سب کی باتیں سنتی رہوں۔ خود اذیتیں کی عالم میں تھی، ورنہ ایسی بدتمیزی اس کی سرشت میں نہ تھی۔ عباد نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھاما اور تاب دیتی انداز میں بولا، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو ہانیہ، اس گھر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہارے یہاں آنے اور میرے شادی کے اس فیصلے پر خوش نہیں ہیں۔ تمہارا رویہ حالات خراب کر دے گا۔ جو اس کی باتیں سن کے ساکت ہوئی تھی، اس کے خاموش ہوتے ہی بھڑک پڑی۔ بہت خوب، یوں کہو کہ میرا رویہ تمہارا پلان خراب کر دے گا۔ اگر ایسی ہی ناراضگی تھی تو سب کو کس لالچ میں تم نے مجھ سے شادی کی؟ مت کرو ہانیہ فضول باتیں، میں ماموں جان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے اتنی ہی قوت برداشت کا مالک تھا یا محض ہانیہ کوئی برداشت کر رہا تھا۔ ماموں جان کا، یہ ماموں جان کی جائیداد کا؟ وہ چیخی۔ اس کے الفاظ سن کر چند لمحوں تک اسے دیکھتا گیا۔ ہانیہ نے بھی نگاہ نہیں چرائی، پھر وہ گہری سانس بھرتا اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی گرفت ہٹا کر بستر کی طرف بڑھتا۔ تم اپنی ذہنیت کے مطابق جو چاہے سمجھ سکتی ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ جگہ پر لیٹتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ اسے تپا رہا تھا۔ میں پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی، تم انہیں ٹریٹ کر رہے ہو، وہ تو میں 2 دنوں میں ہی جان گئی ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میں خواہ مخواہ جذباتیات میں آ کر اپنی زندگی داؤ میں لگا دی۔ اسے رونا آنے لگا۔ اب تو صبح اٹھ کر پچھتا لینا، نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ وہ آنکھیں موندے کہتا۔ اسے زہر سے بھی بری چیز لگا تھا، مگر اسے زیادہ شور ہنگامہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، تو وہ خود کو سنبھالتی لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اب اسے اس انچاہی زندگی سے نکلنے کا کوئی لاہے عمل طے کرنا تھا جو پاپا کے لیے بھی قابل قبول ہوتا۔ اگلے روز زونی کا ولیمہ تھا۔ ہانیہ سارا دن کمرے سے نہیں نکلی۔ کرن اس کا ناشتہ کمرے میں لے آئی۔ 100 نخروں سے اس نے ناشتہ کیا۔ کرن نے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ بہت
خوش مزاج اور مختلف سی لڑکی تھی، کیونکہ عباد کی بہن تھی، اس لیے ہانیہ نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ بیچاری ناشتے سمیت برتن لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بس یہی طریقہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو تمہاری اوقات یاد نہ دلا دی تو یہ ہے نا ہانیہ وقار کیا چیز ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں تم سب کو ہانیہ اپنے طریقہ کار پر خود کوئی شاباشی دی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر نرگس پھپھو خود کمرے میں لے آئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، صبح سے کروٹیں بدل بدل کر اور مل مل کر تھک گئی تھی۔ کمرے سے باہر جانا اسے منظور نہ تھا۔ پھپھو کو دیکھ کر وہ مارے مروت کے اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ جی بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کہہ سکی۔ خفگی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ تو پھر باہر آؤ نا، ہم سب میں بیٹھو۔ نہیں، میں ان سب میں نہیں جا کے بیٹھ سکتی۔ نرگس پھپھو کی بات کے جواب میں وہ جس صفا چٹ انداز میں بولی تھی، اس نے کمرے میں داخل ہوتے بات کو نہ صرف چھٹکایا بلکہ تیوری بھی بل پر ڈالی۔ کیوں ہانیہ؟ نرگس پھپھو نے بات کو آتے نہیں دیکھا تھا، بے حد حیرت سے پوچھنے لگی۔ ابھی آتی ہے امی جان، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اکیلی جانے سے گھبرا رہی ہے؟ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ ہانیہ کے کسی اور منہ توڑ جواب سے پہلے ہی عباد نے اپنے لہجے میں اس قدر بھرپور بشاشت بھرتے ہوئے جواب دیا۔ نرگس پھپھو پریشانی سے عباد کو دیکھنے لگی۔ اس نے ماں کو شانوں سے تھام کر کہا، ڈونٹ وری، میں فریش ہو جاؤں، 10 منٹ میں آ رہے ہیں، ہم دونوں اب کھانا لگوائیں۔ نرگس پھپھو الجھی ہوئی سی کمرے سے نکل گئی۔ بچی تو نہ تھی کہ ہانیہ کا بے اعتنا انداز نہ پہچانتی۔ ہانیہ ویسے ہی مغرورانہ انداز میں گردن اکڑائے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ عباد اپنے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہیں ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ ہانیہ نے اس کی عزت نفس کے پرخچے اڑائے، یوں جیسے کسی ملازم سے بات کری ہو، مگر اگلا لمحہ ہانیہ کے لیے تضحیک بھرا تھا۔ جھک کر اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے غرایا، مائنڈ یور لینگویج ہانیہ وقار، میں تمہیں بھگا کے لایا ہوں، نہ ہی قدم اٹھا کے اپنی مرضی سے نکاح نامے پر سائن کر کے میرے گھر آئی ہو۔ پھر یہ نخرے کس بات کے دکھا رہی ہو؟ دھیمی آواز میں شعلوں سی لپک رہی تھی۔ ہانیہ کو لگے بھوری آنکھوں سے نکلتے شعلے پر بھل میں اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ڈونٹ ٹچ می، اسے فی الوقت میں احتجاج سوچا۔ میں عباد رضا ہوں۔ ہانیہ بیوی کوئی نفس کا مارا شخص نہیں جو اچھی شکل سامنے پا کر چھونے کی حسرت پالوں۔ میرے دل میں اترنے کے لیے تمہیں ابھی بہت سے لوازمات کی ضرورت ہے۔ عباد کے انداز میں تمسخر تھا، تلخی تھی۔ وہ جی بھر کے جلی۔ اور بازو چھوڑو میرا، آئندہ تم امی سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرو گی۔ وہ متنبہ کر رہا تھا۔ میں نے ان سے بدتمیزی نہیں کی، میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ ہانیہ کا بازو اس کی سخت گرفت میں دکھنے لگا تھا، اوپر سے ذلت کا احساس، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ تمہیں جانا ہوگا، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، اور اس کا بازو اس کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے میری ماں کی انسلٹ ہو۔ ہانیہ یاد رکھو، تم اس گھر میں ان کی خواہش پر آئی ہو۔ اس نے جب سے ہانیہ کی بات سنی نہ سنی تھی، بڑی سختی سے کہتے ہوئے اپنی بات کانوں تک پہنچائی اور باری باری اس کا بازو چھوڑ کر پلٹ گیا۔ وہ بے اختیار دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو مسلنے لگی۔ اتنی بے دردی سے پکڑا تھا، بازو میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تو کیا ضرورت تھی دوسروں کی خواہش پر اس کے دلدل میں اترنے کی؟ وہ چیخی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ٹھٹکا اس نے محض چہرہ موڑ کر ہانیہ کو دیکھا۔ یہ سوال میں تم سے کروں تو شاید تمہارے پاس بھی کوئی جواب نہ ہو۔ واقعی ہانیہ لاجواب ہو گئی۔ میرے باہر نکلنے تک جو تیاری کرنی ہے کر لو، ورنہ ایسے ہی اٹھا کے لے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ نے کتنی ہی گالیاں حلق میں واپس لوٹایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ کیا غلطی کر ڈالی میں نے؟ زندگی بھر کے لیے توق گلے میں ڈال لیا۔ اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کاری اور عنابی رنگ کی لمبی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میں سمجھی تھی کہ دلہن بن کے روپ آیا ہے، تم تو ہر روپ میں چاند ہو۔ نرگس پھپھو نے اس کی پیشانی چومی اور اس پر لال نوٹوار کے کام کو تھمایا۔ ہانیہ سب کے بیچ نروس ہونے لگی۔ فراق کے گلے پر نقش نفیس سے کام اور 2 رنگے نگوں کا عکس اس کے رخساروں پر پڑا تھا۔ جدید ڈیزائن کے کپڑے پہن کر اور پارلر سے تیار ہوئے چاند لگ رہی ہیں مامی، زینی نے تنک کر کہا۔ اسے نرگس پھپھو کا توصیفی انداز اور ہانیہ کو یوں بے اختیار سے رہنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ تم بھی پارلر کا ایک چکر لگا لیتی۔ بات ٹائی کی نوٹ باندھتا ادھر آیا، سادگی سے بولا تو سب دبی آواز میں ہنسنے لگے۔ زینی کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ تم مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ ہانیہ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ کی نگاہیں اختیار سامنے دیوار پر لگے قد آدم آئینے کی طرف اٹھی، جس میں ان دونوں کی اکٹھی شبیہ تھی۔ اس قدر مکمل اور خوبصورت جوڑی ہانیہ کو لمحہ بھر خود پر رشک آیا، مگر جوں ہی آئینے میں عباد سے نگاہ ملی تو اس نے اپنی توجہ ہٹا لی اور ساتھ ہاتھ میں پکڑا ہوا پاؤں چیک کرنے لگی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اس پل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ زونیا اور علی کی جوڑی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر جو بات ہانیہ اور عباد کے لیے دے گئے انداز میں سب کو دکھائی دے رہی تھی، وہ زونیا اور علی اونچے کمکموں اور ہاتھ پر ہاتھ مارنے میں مفقود تھی۔ فراک کی ہم رنگ پنسل ہیل پر اسی 2 رنگ کے خوبصورت نگینے جڑے ہوئے تھے، مگر اسی نازک اور ہانیہ کی پسندیدہ سینڈل کے سٹرس نے اس کے نازک پیروں کا حشر کر دیا تھا۔ اسٹیج پر چڑھتے تک عباد اس کی حالت بھانپ چکا تھا۔ ماما نے
دنیا داری دکھانے کے لیے ہرگز دنیا کے ولیمے میں بہرحال ہانیہ اور عباد صحیح معنوں میں پروٹوکول دیا گیا تھا۔ ابھی ان دونوں کو دلہا دلہن کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے اوپر بلایا۔ عباد سیڑھیاں طے کر چکا تھا، ہانیہ کی ہچکچاہٹ محسوس کرکے واپس پلٹا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری سینڈلز تنگ کر رہی ہیں، توجیہی انداز میں کہتے ہوئے لاپرواہی کا تاثر دیتے ہوئے ہانیہ نے اس کے ہاتھ تھام کر سیڑھیاں طے کیں۔ علی کو ہانیہ کی بے تکلفی دیکھ رہا تھا۔ عباد نے ایک گہری نظر علی کے بے تکلف انداز پر ڈالی۔ سعدیہ آپی اور معین بھائی، عباد، ہانیہ، زونیہ اور علی کے جوڑے اسٹیج پر موجود تھے۔ فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ ہنی مون کا سوچ لیا ہوگا تم نے زونی کیوں؟ علی باپ یورپ کا چکر تو لازمی لگے گا تمہارا۔ سعدیہ آپی یوں ہی نہیں سلجھی تھی۔ یقیناً ہانیہ اور عباد کو احساس کمتری دلانا مقصود تھا۔ ہاں سوچا تو ہے، مگر پہلے ہانی بتائے گی یہ کہاں جا رہی ہے؟ زونیہ نے اترا کر کہا، تم بتاؤ۔ میں نے ابھی ان خرافات کا نہیں سوچا۔ ہانیہ اپنی دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بھئی میں نے تو سوچ لیا یورپ ہی جانا ہے، مگر اب ساری صاحبہ کو دیکھ کر جی چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہی نکل جائیں۔ وہ اپنی طرف سے علی نے بڑی شرارت سے کہا، مگر زونیہ کا رنگ میک اپ کے باوجود اٹھتا ہوا محسوس ہوا اور عباد جس طرح جھٹکے سے کھڑا ہوا، ہانیہ کو لگا وہ علی کو مارنا ہی نہ شروع کر دے۔ گھبرا کر وہ خود بھی اٹھ گئی۔ علی کا مطلب وہ نہیں تھا۔ عباد ماما کو علی کے اس گھٹیا مذاق پر صفائی دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ ہانیہ اٹھو، کافی فوٹو سیشن ہو گیا۔ جی خود ہانیہ نے بھی علی کا بیہودہ جملہ پسند نہیں آیا تھا۔ سوری اٹس جسٹ اے جوک۔ علی نے اپنی ڈھٹائی سے بیہودگی کو مذاق کے کھاتے میں ڈالا۔ آدمی کی زبان سے نکلا ہر جملہ اس کی ذہنی استطاعت کا پتہ دیتا ہے۔ مسٹر علی، آپ کی ذہنیت کا پتہ چل گیا، وہ سرد موری سے کہتا ہانیہ کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ دونوں اپنی ٹیبل پر آئے تو ہانیہ خاموشی سے نرگس پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ کرن اور سعد بیچارے اپنی طبع کے برخلاف خاموش ایک کونے میں ماں کے ساتھ بندھے بیٹھے تھے۔ یقیناً ماما نے انہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی تھی۔ وہ لوگ حالیہ واقعے سے لا علم بیٹھے تھے۔ آپ لوگ مزید بیٹھیں گے ابھی؟ اس کے دیور کسی اور کو نہیں، ہانیہ کو ضرور سمجھ میں آ رہے تھے۔ وہ خفیف سی یوں ہی چہرہ گھما کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاتھ تھوڑی لگانے آئے تھے ہم۔ نرگس پھپھو ناراضگی سے کہا، یہاں منہ لگانے کے قابل کوئی نہیں ہے۔ بے اختیار تلخی سے وہ کہتا نرگس پھپھو کا رنگ فک کر گیا۔ ہانیہ کو اس کے الفاظ اچھے تو نہیں لگے، مگر فی الحال علی سے بیہودہ فکرے کے زیر اثر وہ سب سننے پر مجبور تھی۔ وہ یہیں علی کا جملہ اگل دیتا تو عباد، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پھپھو بمشکل کہہ پائی۔ ہانیہ کو اس کے الفاظ اچھے تو نہیں لگے، مگر فی الحال علی کے بیہودہ فکرے کے زیر اثر وہ یہ سب سننے پر مجبور تھی۔ وہ یہیں علی کا جملہ اگل دیتا تو دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ عباد، پھپھو بمشکل کہہ پائی۔ تب تک وہ چھوٹے بہن بھائی کے خیال سے خود کو سنبھال چکا تھا۔ بہت تھک گیا ہوں امی، اتنے دنوں سے بھاگ دوڑ میں لگا ہوں۔ وہ فوراً ہی ماں کے شانوں کو دباتا نارمل ململ ہو گیا، مگر پھپھو کے بہو کے سامنے اس کے بولے ہوئے الفاظ سخت معیوب لگے تھے۔ وہ فوراً ماننے کے حق میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کھانے کے دوران ماما ان کی طرف آئیں، ٹھیک طرح سے کھائیں آپ لوگ، انہوں نے شاید بیٹی کا تھوڑا سا خیال کر لیا تھا۔ ہانیہ نے ہلکا سا سکون محسوس کیا، ورنہ تو ماما سب پہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے فقط سعدیہ آپی اور زونیہ ہی ان کی اولادیں ہیں۔ ویسے بھابھی، آپ کی فیملی والے لوگ بہت کم بولتے ہیں، میں تو جب سے آیا ہوں کسی سے بات کرنے کو ترس گیا ہوں۔ سعد نے کھانے کے درمیان اسے شرمندہ کر دیا، اوپر سے عباد کی طنزیہ نگاہیں۔ تمہیں جو عادت ہے ہر وقت بولنے کی، تمہاری تو زبان اکڑ گئی ہوگی۔ کرن نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ ہانی بیٹا ٹھیک طرح سے کھاؤ، نرگس پھپھو نے اسے بے دلی سے بریانی میں چمچہ گھماتے دیکھ کر نرمی سے بولی۔ عباد نے ان کے کہنے کے باوجود ایک لقمہ بھی نہیں چکھا تھا۔ کس گیدرنگ تھی، یقیناً مرد و زن کی تخصیص نہ ہونے کے باوجود عباد نے قدرے کونے میں نشست چنی تھی۔ بڑی جلدی سے فارغ ہو گئے تم؟ پاپا نے بالآخر عباد کو آ لیا۔ ان کے کوئی دیرینہ دوست بڑے سالوں بعد انہیں ملے تھے، ہم بھی انہوں نے چھوڑا۔ جی آپ نے کھانا کھا لیا؟ وہ ادب سے کھڑا ہوا تو ہانیہ کو بہت اچھا لگا۔ اس نے ابھی تک معین بھائی اور علی کو پاپا کا اتنا احترام و ادب کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ارے یار ہم کہاں کھا سکتے ہیں، مرغ لوازمات ہمارا تو پرہیز ہی کھانا ہوگا۔ پاپا مسکراتے تو وہ بے چین ہونے لگی۔ چمچہ روک کر انہیں دیکھا، پاپا آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا؟ ارے یہ تو بولتی بھی ہیں۔ سعد نے کرن کی طرف جھک کر حیرت سے سرگوشی کی تو اس نے گھورا، بس ابھی گھر چل کے کھا لوں گا۔ گھر میں کسی نے کیا بنا رکھا ہوگا پاپا؟ وہ اتنے دنوں سے تو فنکشن چل رہے ہیں تو آپ؟ وہ بے چین ہوئی، ماما نے اتنی زحمت کہاں کی ہوگی کہ شوہر کے لیے الگ پرہیزی کھانا بنا لیتی ہیں۔ اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مائی ڈال، زرینہ نے اسے اپنی پسند کے پرہیزی کھانے بنوا کے کھا رہا ہوں۔ انہوں نے کل وقتی ملازمہ کا حوالہ دیا جو کچھ مطمئن ہوئی۔ ہم ابھی نکل رہے ہیں ماموں جان، آپ چلیں نا ہمارے ساتھ، میں بھی کچھ ٹھیک نہیں، گھر جا کے ذرا انجوائے کریں گے۔ عباد نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا، ارے بھائی تمہارے لیے تو دعوت عام ہے، جو جی چاہے کھاؤ۔ پاپا ٹھٹکے، کتنے ہی دنوں سے ہیوی کھانا کھا رہا ہوں، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، کچھ لائٹ سا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا اور ہانیہ کا
اور وہ ہانیہ کے ہاتھ کا پکا کھانا ہی ہو کیوں۔ پاپا اس کا شفقت سے سر پر آ کھڑے ہوئے تو اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ تب سے موم اور شادیہ آپی تصویریں اتروانے میں مصروف تھی۔ جی پاپا کیوں نہیں، وہ نرگس پھپھو واپسی پر اسٹیج پر مل آگے جہاں اور کوئی نہیں گیا۔ انہیں ہانیہ سے ملنے کا ذرا خیال نہ آیا۔ ہانیہ کو اپنی شادی کے لمحات یاد آئے، ہاں اس طرح کسی نے بھی اپنے آس پاس محسوس نہیں کیا تھا۔ اب وہ چل پڑی، گاڑی یہیں لے آؤں۔ عباد کی آواز پر وہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی تو پھپھو اور باقی سب شاید نکل چکے تھے۔ ہانیہ نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ پاپا کے سامنے اور ہی بات ہوا کرتا تھا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کتنا چہچہا رہا تھا۔ ماما اسے گلے لگا کر رخصت کرتی، زونی مزید ٹھہرنے کا اصرار کرتی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی سطح پر نمی سے پھیلنے لگی۔ منظر کچھ دھندلا سے گئے پاؤں میں کسی چیز سے ٹکرایا تو سیڑھیاں سے گرتے ہوئے کسی مہربان ہاتھ کی گرفت نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے کر سنبھال لیا۔ پارکنگ تک وہ کسی منفی بچے کی مانند اس کے ساتھ یوں ہی چلتی ہوئی آئی۔ پھپھو، کرن اور سعد گاڑی میں بیٹھے تھے جبکہ پاپا پاس کھڑے پھپھو سے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بے اختیار اپنا بازو چھڑواتی پاپا کی طرف بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھے نا پاپا، پاپا نے ہنستے ہوئے اس کا سر سینے سے لگا کر چوم لیا۔ وہ تو مذاق تھا بیٹا، ابھی گھر جا کر کھانا کھاؤں گا اور پھر ریسٹ کروں گا۔ پاپا پلیز، سب تو ابھی یہی ہیں، آپ اکیلے گھر میں۔ وہ بے چین ہونے لگی۔ کم آن ہانی، جہاں اتنی عمر تنہا گزار دی وہاں تھوڑی اور صحیح۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو اسے رونا آنے لگا۔ چلے نا ماموں جان، کچھ دن وہاں چل کر رہیں۔ عباد نے بھی اصرار کیا، سفر کافی لمبا ہے یار، ابھی طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ انہوں نے عباد کا شانہ تھپتھپایا اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ پانی کا خیال رکھنا، یہ سب میری سب سے پیاری بیٹی ہے۔ بہت دھیمی طبیعت اور فرما بردار۔ ہانیہ کا دل پر آنے لگا۔ پاپا کو واقعی اس سے بہت محبت تھی، وگرنہ کیا انہوں نے یہ الفاظ علی سے زونیہ کے متعلق کہے ہوں گے۔ وہ جانتے تھے زونیہ کو اپنا خیال کروانا خوب آتا ہے۔ اور ماما، انہوں نے ایک دفعہ بھی ہانیہ سے گھر چلنے کو نہیں کہا، حالانکہ مکلاوے کی رسم باقی تھی۔ رسم نہ صحیح، دنیا داری صحیح، مگر وہ تو ایسی مصروف تھیں کہ ایک بیٹی انہیں یاد تھی اور دوسری اس کی ماڈرن سسرال ہانیہ کو بہت دکھی دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اگلا روز قدرے پرسکون تھا۔ شادی کا ہنگامہ تو تھا، مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ماما کا فون آیا، تم آج آ جاتی عباد کے ساتھ، زونی تو کل ہمارے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ہانیہ کو رونا آنے لگا۔ وہ تو ضبط کرتے ہوئے بولی، بہت جلدی یاد آ گیا آپ کو، تم خود ہی اپنی شوہر کا دم چلہ بنی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہنستی بولتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری بیٹی آئی ہے۔ ماما ادھار تو رکھتی ہی نہیں تھی، وہاں ہنسنے بولنے کو تھا ہی کیا، بولنے تک کی تو تمیز نہیں تھی۔ علی کو بس کرو ہانی، بہنوئی سالیوں سے پتہ نہیں کیسے کیسے مذاق کر لیتے ہیں۔ علی نے ایک ذرا سا جملہ بولا اور تم غصہ دکھا رہی ہو۔ ہانیہ ابھی تک کل والے جملے کے زیر اثر تھی۔ کیا کہہ دیا تمہارے گنوار شوہر نے، قیامت ہی اٹھا دی۔ علی بھی بعد میں باتیں بنا رہا تھا، تو اسے ضرورت ہی کیا تھی اتنا فضول بولنے کی۔ ہانیہ اس بحث سے اکتا گئی تھی۔ ہاں بھائی، اب تو تم ان دقیانوسی لوگوں کی زبان بولو گے، 2 دن نہیں ہوئے سب کچھ بھول گئی۔ ماما کے طنز نے اسے کچھ یاد نہیں دلایا، اس کا دل یکدم ہر ایک بات سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر کسی دن آؤں گی ماما، میری طبیعت کچھ نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ ماما کی بات درمیان میں تھی۔ سعدیہ آپی نے فون سے جھپٹ لیا، ابھی 2 روز ہی ہوئے ہیں شادی کو اور تمہاری طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے۔ سعدیہ آپی بس انداز سے بولی۔ ہانیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تم نے پاس بھی کیوں آنے دیا اس گنوار کو؟ ذرا سی شکل ہی تو اچھی ہے، بس مینرز کی سپیلنگ بھی نہیں آتی اور عزت کو بھول گئی۔ ہانی کیسے ہی دم بھرتا ہے تمہارا۔ ہانیہ کنگ سی سنے گئی، جلدی سے اسے جھنجھٹ ختم کر دو ہانی، تمہاری من پسند زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ہم سب تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہیں۔ عزت کی فکر مت کرنا، عزت تمہارے انتظار میں ہے، دیکھنا ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ اگلے روز نرگس پھپھو کے آنے پر وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب نیا سا کمرے میں آیا۔ وہ بالوں کو ڈرائر سے خشک کر رہی تھی، اسے آئینے میں دیکھ کر انجان بنی رہی۔ شاید عباد اسے 2 ہاتھ کرنے آیا تھا۔ بیاہ کے بعد اب یہاں آئی ہو تو روز روز جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ روز روز ہانیہ کو برا لگا۔ آئینے میں اسے گھورتے ہوئے دیکھا کہ شادی کے بعد آج پہلی دفعہ جا رہی ہوں، وہاں جانے کی کوئی تک نہیں بنتی جہاں چاہتے نہ ہوں، وہاں خود سے بھی نہیں جایا کرتے۔ ہانیہ مکار وہ جتانے والے انداز میں بولا تو ہانیہ یوں تڑپ کے بولی، تو پھر مجھے یہاں بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لمحہ بھر اسے دیکھنے کے بعد وہ آرام سے بولا، یہ تو تم پہلے سوچتی، اب تو آ چکی ہو، غلطی ہو گئی ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ سوچ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اگر عزت سکندر کا ساتھ ہوتا تو زندگی کا یہ رنگ ہوتا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم جب چاہو اپنی غلطی سدھار سکتی ہو تنزو۔ تلخی سے بھرپور جواب نے ہانیہ کو سلگا دیا۔ وہ پر کاٹ کر پنجرہ کھولنے اور رہائی کا اعلان دینے والا صیاد، وہ تو میں ضرور ہی سدھاروں گی۔ بات جزا اس کی طرف پلٹتے ہوئے ہانیہ کا حملہ بھی مسلح تھا۔ ضرور، عباد نے فی الفور کہا، مگر ابھی جو میں کے سدھار رہی ہو تو امی سے کہو میری بجائے سعد کے ساتھ جانا پسند کروں گی، وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اس نے دل میں ہی بات کہی تھی، میں کسی کے ساتھ بھی جانا پسند نہیں کروں گی، مجھے گاڑی میں بٹھا دو، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ پاپا کو بھی تو پتہ چلے تمہاری نام نہاد فرما برداری اور اچھائی کا۔ وہیں عباد نے بے اختیار انگشت
شہادت اٹھائی اور وارن کرنے والے انداز میں بولی، بہیو یور سیلف ہانیہ، ایسا لہجہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، تمہیں کرنا پڑے گا، میں تم سے ایسے ہی بات کروں گی۔ اس کا انداز ٹو ٹوک تھا۔ میں نے تمہیں کیا سوچا تھا؟ اور تم بے اختیار متصفانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کافی تمیز سکھانی پڑے گی تمہیں۔ میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ ہاتھوں کا مزاج کرتے ہوئے ہانیہ کا لہجہ کھا جانے والا تھا، مگر وہ یوں کرے گا ہانیہ کو 1% بھی اندازہ نہیں تھا۔ بولنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیتی۔ جب حواس میں آئی تو بعد اسے سٹول سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے بات کا لہجہ کافی سلگتا ہوا تھا۔ کافی سے زیادہ بدتمیز ثابت ہو سکتا ہوں میں، کہتے ہوئے وہ رکا۔ اس کی گرم سانسوں نے ہانیہ کے رخسار کو چھوا، وہ ساکت رہ گئی۔ وہ دوبارہ بولا، مگر تم میں ابھی وہ بات نہیں ہے۔ بے حد دھیما مگر حقارت بھرا لہجہ ہانیہ کو اس کے نرم لفظوں نے تحقیر کا احساس دلایا۔ وہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی تھی۔ تم اور تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اندازہ کر لو کہ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ باہر جا کے امی سے کہہ دو کہ تم کس قیمت پر میرے ساتھ لاہور نہیں جاؤ گی، اطمینان سے کہتا وہ بستر سے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جلتی کی لستی وہ بستر سے اتری تو وہ تکیہ اٹھا کر بیڈ کے توسط میں رکھتا اوندھا لیٹ گیا۔ جاؤں گی تو میں ہر قیمت پر تمہارے ساتھ دانت پیستے ہوئے، اس نے سوچا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں زینی اور کرن کی باتوں میں مصروف تھی۔ زینی کی نگاہ کا کٹیلا پن ہانیہ کو صاف محسوس ہوا، مگر وہ نظر انداز کرتی کرن کی طرف متوجہ ہوگی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ امی تو نہا رہی ہیں، آپ بیٹھے کرن نے بتاتے ہوئے آفر کی تو کچھ سوچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں جانب اور زینی بالکل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ علی کہاں ہے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے شاہانہ انداز میں بیٹھی زینی نے جس طرح اس سے پوچھا تھا، اس نے ہانیہ کو جی بھر کے سلگایا۔ کمرے میں ہے، تم نے دیکھا نہیں جاتے ہوئے؟ ہانیہ نے بھی قطرے تیکھا انداز اپنایا تھا۔ کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے میری دوست کے گھر لے کر جانا تھا۔ زینی کا استحقاق بھرا لہجہ، اچھا تو تبھی وہ لاہور نہیں جانا چاہ رہا؟ اس نے کلس کر سوچا۔ میں دیکھتی ہوں شاید امی نہا چکی ہوں۔ کرن بعجلت اٹھی، اس کا ارادہ یقیناً پھپھو کو جلدی سے یہاں بلانے کا تھا۔ ابھی تو وہ فی الحال ریسٹ کر رہا ہے۔ ہانیہ مقابلے پر اتر آئی۔ یہ بات سے دلی وابستگی نہ سہی، مگر زینی کے انداز بہت دل جلانے والے تھے۔ اس کو سیدھا کر کے چھوڑتی کہ ریسٹ کرنے کا کون سا ٹائم ہے؟ زینی نے ناگواری سے کہا تو وہ آرام سے بولی، اب میرڈ ہے زینی، جب ٹائم ملے گا تبھی ریسٹ کرے گا نا۔ لمحے بھر کو زینی کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ یکدم سے تیزی سے اٹھی، میں ابھی دیکھتی ہوں، میں نے کہا بھی تھا کہ آج مجھے لازمی جانا ہے۔ زینی کا انداز جارحانہ تھا۔ بیڈ روم میں مت جانا زینی، یہاں وہ باہر آئے گا تو تم مجھ سے جو جی چاہے بات کر سکتی ہو۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کی حدود واضح کری تھی۔ زینی کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ نئی شادی ہوئی ہے نا، اس لیے روٹین ڈسٹرب ہے، باتوں باتوں میں آدھی رات گزر جاتی ہے، بے وقت نیند تو آئے گی نا۔ اس نے مزید بے پرکی چھوڑی، انداز میں گھبراہٹ سی تھی، مگر وہ ابھی جی بھر کے زینی کے تاثرات کا خط بھی نہ لے کے اٹھا پائی کہ بعد کی آواز میں بم سا دھماکہ گیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں بھی تو اتنی مشکلوں سے جگایا ہے میں نے۔ بے تکلف سا لہجہ ہانیہ کو مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بات سے نگاہ نہ ملا پائی اس پر مسترد۔ وہ ہانیہ کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کا بایاں پہلو جلنے لگا۔ ارے بیٹھو نا زینی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا آج مجھے ہر حال میں میمونہ کے گھر جانا ہے۔ زینی نے غصے سے کہا، کم آن، چلتا ہوں نا، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ صوفے کی پشت پر اس نے بازو پھیلا کے تو ہانیہ کی گردن کو چھونے لگا۔ ہانیہ کی دھڑکن منتشر سی ہوئی۔ زینی کے کھچے ہوئے تاثرات کو مسکراہٹ نے ایک دم سے بدل دیا تھا، مگر پھپھو وہاں آ گئی تھی۔ فی الحال تو تمام پروگرام کینسل کر دو کیونکہ ہانیہ نے میکے جانا ہے۔ مامی پلیز سعد بھی تو ہے نا، زینی نے یوں کہا جیسے عباد کے نہیں سعد کے نکاح میں ہوں۔ تم اپنی فرینڈ کے گھر سعد کے ساتھ بھی جا سکتی ہو، مگر میں اپنے میکے اپنے شوہر کے بغیر نہیں جا سکتی، ہانیہ نے قطعیت سے کہا۔ زینی نے پاؤں پٹکے اور کہا، تم بدل گئے ہو عالیہ، I hate you۔ وہ بھاگ کر جانے لگی تھی۔ زینی رکو زینی، عباد نے اسے آوازیں دی، مگر وہ اسے نظر انداز کیے پلٹ گئی۔ اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا، جانے دو اسے، خواہ مخواہ میں بات بڑھے گی۔ پھپھو نے عباد کو روکا، آپ بھی نا بیچاری کا دل رکھ لیتی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کو اس کی آواز سے بنا دیکھے ہی پتہ چل گیا، جو دل تمہارے حوالے کیا ہے نا، تم بس اسی کا خیال رکھو۔ اور ابھی تک تیار نہیں ہوئے تم؟ پھپھو نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا تو پکا ارادہ تھا میمونہ صاحبہ کے گھر جانے کا، ہانیہ نے تن سے کہا تو وہ زوردار قہقہ لگا کر ہنسا اور صوفے پر پشت پر پھیلے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں سے ہانیہ کے رخساروں کو چھوا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو تولیے سے رگڑ کر بال خشکلتے ہی بات کو ڈانٹ رہی تھی، اٹھ بھی جاؤ، اب بچی بیچاری گھر والوں سے ملنے کو تڑپ رہی ہے اور تم اپنے ڈراموں میں مگن ہو۔ اور اپنی بچی سے بھی پوچھ لو یہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں، ورنہ سعد ہی چھوڑ آئے گا۔ وہ ماں سے مخاطب تھا، وہ غیر سادہ مگر تن سے بھرپور اور بھانپنے والی خوب بھانپ رہی تھی۔ میں آپ جناب کے ساتھ ہی جاؤں گی کیونکہ میں یہاں آپ ہی کے ساتھ آئی ہوں، زینی کے حوالے سے تو ہرگز نہیں کروں گی۔ اسے دل ہی میں سوچ کر طنز کہا، مگر وہ جھونک گیا۔ کتنی تمیز اور ادب سے بلاتی ہے، اس قدر عزت و احترام والی نہ ہو جاؤں میں؟
پھپھو نے مسکراہٹ رہا کرتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ 2 منٹ میں تیار ہو کے آؤ بھائی صاحب کا دو بار فون آ چکا ہے۔ پاپا کے فون کو سن کر اندر تک مضطرب ہو گئی۔ پھپھو کا حکم نامہ سن کر عباد اٹھ کر تیار ہونے ہی چلا گیا، مگر کافی دیر پرانے میگزین کی ورگردانی کرتے اور کرن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب دیتی وہ اکتا کر اٹھ گئی۔ کمرے میں آئی صاحب بہادر نہا دھو کر فریش ہو کر ٹراؤزر بنیان میں ملبوس گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے فون پر بات کر رہے تھے۔ ہانیہ کا دل بیزار ہونے لگا۔ وہ اڑ کر میکے پہنچنا چاہتی تھی مگر یہاں فوری اڑن کے کوئی تاثرات نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ تازہ ہوا اور پھلدار درختوں اور پھولوں کی مہک نے مور قدرے بہتر کیا تھا۔ کم آن یار، ایک تو تم لڑکیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ یہ بات، یہ ٹوکنے کا انداز، ہانیہ کا دھیان ایک درم اس کی طرف گیا جو بڑی بساط سے اپنا تجربہ پیش کر رہا تھا۔ دیکھو زینی، امی کا حکم ہے اور تمہیں پتہ ہے نا میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ کمرے میں چلتا، شرٹ پہنتا، بال بناتا، وہ اس انداز میں محفتا جیسے کمرے میں اکیلا ہے۔ وہ ہانیہ کا دل سلکا۔ وہ کبھی بھی اسے عزت سکندر کے بارے میں ایک لفظ بھی بتا دوں تو لمحہ پر میں یہ مجھے میکے بھجوانے میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھا جھکا ہوا بوٹ پہن رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی تو یہ فضول کال، لیٹ ہو رہی ہے اس نے عباد کے سر پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ تو چونکا مگر جس کو سنانا مقصود تھا اس نے بھی اچھی طرح سن لیا تھا۔ بعد میں بات کروں گا زینی، ابھی مجھے نکلنا ہے۔ اسے تنبیہی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بعد نے بات ختم کرنا چاہی مگر دوسری طرف زینی یقیناً غصے میں تھی۔ کم آن زینی، کسی کے کہنے سے تمہاری اہمیت ختم تو نہیں ہو جاتی؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ کہ سمجھا لوں گا، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، پھر بات ختم ہو گئی، اللہ حافظ۔ موبائل جیب میں ڈالتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ قطعاً گھبرائی۔ ایٹیکیٹس، مینرز، کبھی ان کے بارے میں پڑھا تو ہوگا نا تم نے؟ تو اس نے ابھی کہا تھا کہ ان دونوں کو جن میں خود مینرز ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر اپنی جرأت عیاں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، وہ تمسکر سے ہلکا سا مسکرایا، پھر وقتاً اس کی کلائی تھام کر بولا، مثلاً مجھ سے کیسے نمٹ سکتی ہو تم؟ ہانیہ اس کی حرکت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اب نہ چھوڑا تو کیا کرو گی؟ شور مچاؤ گی؟ وہی مذاق اڑاتا ہوا انداز ہانیہ نے خود کو پسینے میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا تو وہ تو ایسے ہی پینٹو اور روپ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ شوہر کے ساتھ ایسی ضد اور چیلنج کرنے والی باتیں نہیں کرتے، جتانے والے انداز میں کہہ کر اس نے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پلٹ کر اپنی باقی ماندہ تیاری مکمل کرنے لگا۔ وہ بے دم سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر وہ ماما اور پاپا سے ایسے ملی جیسے صدیوں بعد لوٹی ہوں۔ ماما کا انداز عباد کے ساتھ کھنچا کھنچا تھا جس نے آج ہانیہ کو بڑا سکون پہنچایا۔ اچھا، اس کی اوقات پتہ چلتی رہنی چاہیے۔ پاپا عباد کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تو ماما کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ عباد کے کھانے پینے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے کر وہ ہانیہ کو اپنے کمرے میں لے آئیں۔ اب بتاؤ، دیکھ لیں اپنی فضول فرما برداری کا نتیجہ کیسے جاہل اور گواروں میں جا کے پھنسا دیا ہے تمہارے باپ نے۔ ماما نے کھاتا ہی کھول لیا تھا۔ وہ دل چاہنے کے باوجود ماما کو غلط توڑ نہ کر پائی۔ کرن اور سعد دونوں اسکالرشپ لے کر پڑھ رہے تھے۔ اس کی خاموشی نے ماما کو غصے کو بڑھا دیا۔ یہ سب اس شخص نے میری مخالفت میں کیا ہے، میں رشتے پر راضی ہو جاتی تو خود انکار کر دیتا۔ کوئی بات کو 100 دفعہ کوستی مگر بابا کو 1 دفعہ کوسا تو ہانیہ سے برداشت نہیں ہوا۔ ماما، جو ہونا تھا یہ ہو گیا، یہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ وہ افسردہ تھی۔ ماما اس کو جھڑکنے لگی، تم ہی بیوقوف ہو، ایک بار سٹینڈ لے لیتی پھر دیکھتی کیسے کوئی تمہاری مرضی کے بغیر فیصلہ کرتا۔ باپ کی ایموشنل بلیک میلنگ کا شکار ہوئی ہو تو ماما اب زونی کی خوشیوں کی تفصیل سنانے لگی۔ زونی کو دیکھ کر اپنی مرضی کا ساتھی چنا اور عیش کری ہے۔ ساس اور نندوں کی ہمت نہیں اس کے مقابلے میں آنے کی۔ بیٹے کے ماتھے کے بل دیکھ کر چلتی ہیں اور علی تو اتنے ناز اٹھاتا ہے زونی کی کہ حد نہیں ہے۔ ہانیہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ اسے زینب عرف زینی یاد آئی۔ اس کی بھی ماما نے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا ورنہ ماما شاید اسی پھیرے میں ہی اس کو طلاق دلوا دیتی۔ خیر ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ سعدیہ بڑی تعریفیں کرتی ہیں عزت کی، اس سے رابطہ کرو، فیوچر پلاننگ کرو۔ ماما کے مشورے مفت کے تھے، ایک بار ہمت کرو۔ اور انکل نکل آؤ اس دلدل سے ہانی، چند دنوں میں چہرہ اتر کر رہ گیا ہے تمہارا، ایسا روپ ہوا کرتا ہے سہاگنوں کا بھلا۔ ماما مسلسل اس کی دکھتی نفس پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی۔ ہانیہ کے دل میں موجود عباد کے خلاف بیزاری اور بڑھی۔ بات سے چھوڑنے جانے والا تھا مگر پاپا کے اصرار نے رات تک وہیں روک لیا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ رات کا کھانا کے بعد وہ پاپا کے ساتھ آدھا گھنٹہ لان میں واک کرنے کے بعد سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا جبکہ ہانیہ ماما کے ساتھ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ یہ ہوتے ہیں گاؤں کے گنوار، کھانا کھاتے ہی بستر پر جانے والے۔ پاپا ابھی ان کے پاس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ ماما نے حقارت سے کہا۔ ہانیہ خفیف سی ہو گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ پاپا کے چہرے پر ناگوازی چھا گئی۔ رات 2 بجے تک ٹی وی دیکھ کر صبح 10 بجے اٹھنے والوں کو اگر ماڈرن کہا جاتا ہے تو لعنت ایسے ماڈرنزم پہ۔ وہ صبح خیز بچہ ہے، رات جلدی سونے اور صبح فجر کے لیے اٹھنے والا، حق حلال کمانے والا۔ دن بھر محنت کرنے والوں کو یوں ہی نیند آیا کرتی ہے۔ ماما نے کھسیا کر سا جھٹکا۔ اگر ہانی وہاں خوش ہے تو تمہیں پھر اس طرح کے فضول فتوے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو جیسا ہے، اب ہانیہ کا شوہر ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہوئے تم اپنی بیٹی کے جذبات کا بھی خیال کر لیا کرو۔ پاپا پلیز بس کر دینا، ماما تو ایسے ہی بات کر رہی ہیں۔ ہانیہ نے ان کی طبیعت کے پیش نظر انہیں ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں جو تم اپنے میکے والوں کا یہ ایسی شدائی ہے۔
سوتیلی بہن کے بچوں کے لیے پیار امٹ امٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں نظر نہیں آتی، ماما جل کر بولی۔ تم بے فکر رہو، سوتیلا ہی صحیح مگر وہ علی اور معید سے بہتر ہوگا اور ان دونوں سے بڑھ کر سمجھدار ثابت ہوگا۔ پاپا کو اس کی بھرپور اعتماد تھا۔ پاپا پلیز آپ ریسٹ کریں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ ہانیہ نے اس طویل اور بے مقصد لڑائی سے گھبرا کر باپا بازو تھام لیا۔ وہ بھی فوراً اٹھ گئے۔ واقعی یہاں بیٹھ کر تو میں صرف تیسرے دن ہارٹ اٹیک کو ہی آواز دے رہا ہوں۔ دیکھا اپنے باپ کی زبان، بیوی نہیں دشمن ہوں میں۔ اس نے ہانی کو سکتے میں آگے اس کے پا کے پیچھے وہ چل رہی تھی۔ ہانیہ نے مشکل نے معتدل کیا۔ تم بس فوراً اس سے علیحدگی کا فیصلہ کرو، میں مزید کی ذلت برداشت نہیں کر سکتی، ماما نے قطعیت سے کہا تو وہ بد دلی کے ساتھ اٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو نائٹ بلب کی روشنی نے استقبال کیا۔ وہ چھٹک گئی۔ اس کے بیڈ پر یہ بات بڑے استحقاق کے ساتھ سو رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے لاؤنج کے سین یاد آئے، کس طرح اس شخص کی وجہ سے ماں باپ کا رشتہ خراب ہو رہا تھا اور یہ بندہ کتنے مزے سے سو رہا تھا۔ ہانیہ کے دل میں انتقامی جذبات بیدار ہونے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی، نتیجتاً حسب توقع وہ کسمسا کر پھر جاگا اور ناگواری سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس وقت کون سے موتی پرونے لگی ہو تم، یہ میرا کمرہ ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتی الماری کی طرف بڑھی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ تو کیا کرنا چاہیے، مجھے کسی ہوٹل میں چلے جانا چاہیے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہانیہ کو سنبھلنا پڑا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، کم از کم یہاں اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اچھا، یہ بات تمسخر سے بولا، وہاں تو جیسے میرے آرڈر میں ہوں۔ وہ کپڑے نکال کر پلٹی اور تنک کر بولی، مجھ پر روب جمانے کا سوچنا بھی مت، میں روب ڈال کر عزت کروانے پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی تم سے توقع۔ وہ اطمینان سے کہتا رکا، پھر یقین سے بولا، اور تمہیں تمہاری مما کی گھٹی ہے نا، بالکل ویسی ہی باتیں کری ہو۔ ہانیہ کو غصہ آیا، مجھے بدتمیزی پر مجبور مت کرو۔ اٹھا اور بیڈ سے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا، یعنی اپنی دانش میں ابھی تک تم میری عزت کر رہی ہو۔ وہ حیران ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، اور تم جو میری عزت کروا رہے ہو۔ وہ پلٹ کر گھرائی، وہاں ایک عدد منگیتر پال رکھی ہے جو بیوی سے زیادہ حق جماتی ہے، اور تم پر روپ، تم یہ روپ ہوتا ہے سہاگنوں کا؟ اس نے سختی سے کہتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ماما کی جلی کٹی کا اثر تھا جو الٹا سیدھا بول گئی۔ عباد کی آنکھوں میں حیرت اتری، ننگے پاؤں چلتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تو ہانیہ کو اس کو مسکراہٹ بھی نظر آ گئی۔ صحیح کہا، یہ تو بالکل کنواریوں والا روپ ہے۔ اس کی نظریں ہانیہ کو اپنے چہرے پر پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا کہا اچھی طرح سمجھ میں آیا تھا، وہ چہرہ خفت سے لال پڑ گیا۔ جو ٹینشن وہاں مل رہی ہے مجھے، اس نے بتانا چاہا، مگر عباد نے انگشت شہادت اس کے لبوں پر رکھ کر اسے روک دیا۔ اس رشتے کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ سہاگن کا روپ پانے کے لیے سہاگن بننا ضروری ہوتا ہے، you know what I mean؟ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا اور دھیما تھا۔ وہ پرحدت لو دیتا ہوا ہانیہ کو لگا لمحہ بھر میں یوں ہی اس کے قریب کھڑا رہا تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گی۔ پلٹ کر تیزی سے واش روم میں چلی گئی اور دھڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، شاید اپنی کمزوری ہی بات پر عیاں کر کے اتنی ضرورت پر، مگر اسے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ جب سے پاپا بیمار ہوئے تھے وہ فیکٹری نہیں جا رہے تھے، سارا کام ٹھپ ہو رہا تھا۔ عباد کو ساتھ لیے وہ موقع غنیمت جان کر فیکٹری کے لیے نکل گئے۔ وہ ماما کے ساتھ ناشتہ کرنے میں فارغ ہوئی تو سعدیہ آپ بھی آ گئی۔ اس نے بڑے پیار سے ملی، پھر روکھے انداز میں بات کا پوچھا اور ناگواری سے بولی، میاں صاحب کیوں کوئی تم چھلا بنا کر آئی ہو ساتھ؟ پاپا نے روکا تو مجھے اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا بس۔ ہانیہ نے صفائی پیش کی۔ اچھا بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے اپنے فیوچر کے متعلق؟ سعدیہ آپی نے سیدھے سیدھے پوچھا تو ماما بیزار سے بولی، اب کیا سوچے گی، جب وقت تھا تب نہیں سوچا اس نے، اب تو زیادہ آسان ہے ان لوگوں کے بیچ کوئی بھی الزام لگا کر نکل آئے۔ وہاں سے انہیں چٹکیوں میں حل نکالا تو ہانیہ کے ذہن میں عباد اور زینی آ گئے۔ وہ ہر روز اسی طرح کے مفید مشوروں سے نوازتی رہی۔ آتے ہی فیکٹری کے وزٹ پر نکل گیا۔ قبضہ کرنے کا ارادہ تو پورا لگتا ہے۔ ہانیہ کا دل برا ہونے لگا، عباد اس کے باپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں ذرا کچن کی صورتحال دیکھ کر آتی ہوں۔ ہانیہ کا دل گھبرا گیا تو وہ اٹھ آئی۔ کھانا تقریباً تیار ہی ہو رہا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ پاپا کے آنے کا وقت بھی ہوا چلا تھا۔ ماما اور شادیہ آپی اس کے بلانے کے لیے آئے۔ دروازے پر لاک کے اس کا ہاتھ ٹھٹک کے رہ گیا۔ ادھکھلے دروازے سے شادیہ آپی اور مما کی تکرار سنائی دے رہی تھی۔ وہ عزت کے نام پر ٹھٹکی۔ وہ شخص جس سے شادیہ آپی کے ہاں فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی تو اس کے دل نشیں گفتگو نے ہانیہ کو سحر زدہ کر دیا۔ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ان کے مابین کوئی رابطہ باقاعدہ نہ تھا، مگر ہانیہ اس کی ان کہی کو تو کبھی سمجھتی تھی۔ غضب خدا کا، شادیہ ایک بیوی بھگتا چکا ہے، میں تو سمجھی تھی کنوارا ہے۔ عزت مما بھڑک اٹھی، مگر یہ کیا ٹوٹا تھا کوئی شیشے کا برتن یا اس کا دل؟ ہانیہ کا دل رک سا گیا۔ اور یہ تو کون سی کنواری ہے، اب ویسے بھی 2 سال ہو گئے ہیں عزت کو طلاق دیے، بلکہ دونوں بچیاں اس کو لکھتی ہیں۔ عزت نے کنوارا کا کنوارا ہے، بالکل شادیہ آپی کی رٹھائی میں کمال رکھتی نے پرپوزل بھیجا تھا، اگر ایسا ہی اس کا دل تھا ہانیہ پر۔ مما نے تیز لہجے میں کہا، آپ بھی کمال کرتی ہیں، ایسے شاندار بندے کو بڑی آسامی کو پھانسنا پڑتا ہے مما، اور ذرا سی ہمت کرتی ہانی تو آج کروڑوں میں کھیل رہی ہوتی۔ شادیہ آپی نے یک بستہ پانیوں میں دھکیل دیا۔ اس کے آنسو آنکھوں میں منجمد ہونے لگی۔ میری ساری پلاننگ برباد ہوگی، لاکھوں لگا رہا تھا معید کے بزنس میں، ہانیہ کے ذریعے بھی اور نکلوا لیتے، اب تک معید میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ عزت کو ایسی ویسی لڑکیاں پسند نہیں آتی۔ ہانیہ کو لفٹ کرائی، اس میں ایسا کچھ دیکھا ہوگا نا؟ ماما نے بات ختم کرنا چاہی۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا، شادی شدہ ہے اب وہ،
تو طلاق لینے نا اتنا ٹائم برباد کر دیا اس نے، عزت کو تو اس کی شکل بھی بھول گئی ہوگی، اسے بھلا کون سی کمی ہے لڑکیوں کی، وہ سنگ دلی کی انتہا پر تھی نہ، تو پھر وہ کیوں طلاق لے گی؟ مما نے ناگواری سے کہا کم آن ماما، میں کس لیے ہوں دوبارہ سے ہانی اور عزت کا پیچ اپ کراؤں گی؟ شادی نہ سے دوستی تو کر سکتی ہے نا اب اس سے، اب بہن کا گھر بچانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اتنی کڑواہٹ ہانیہ کا سر چکرانے لگا۔ فضول باتیں مت کرو سعدیہ، مما نے تیز لہجے میں ڈانٹا، مگر وہ بے اثر تھی۔ موم چلیں بات سے طلاق نہ لے، لڑکیاں تو پتہ نہیں شادی شدہ ہو کر بھی کیسے کیسے چکر چلا لیتی ہیں، تھوڑا سا فائدہ مجھے بھی پہنچا دے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ بکواس مت کرو سعدیہ، مما کو غصہ آنے لگا۔ ہانیہ بے دلی سے پلٹ گئی، خود کو بمشکل گھسیٹتی وہ اپنے کمرے تک آئی۔ اس وقت اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہتی تھی، اپنی ماں جائی کا مکروہ چہرہ دیکھنے کے بعد اس کا مر جانے کا جی چاہنے لگا، اور عزت سکندر کی خوشبو جیسی باتیں کرنے والی چمکتی آنکھوں والا شخص، کیا چمک تھی اس کی آنکھوں میں! حرص و ہوس کی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو عباد سے جا ٹکرائی، دھیان سے وہ مضبوط باہوں کے گھیرے نے جو سنبھالا تو جو پہلے ہی کسی سہارے کی تلاش میں تھی بکھر سی گئی اور مچل مچل کر رو پڑی۔ عباد جیسا مضبوط اور بے نیاز شخص بھی گھبرا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کے سینے سے لگی اس کی پناہوں میں گری وہ کس کو رو رہی تھی، کس کا سوگ منا رہی تھی۔ اس وقت اس نے ہانیہ کو بھرپور سہارا دیا اور عباد کے سینے سے لگی جب وہ رو رو کر تھک گئی، عباد نے نرمی سے اس کو اپنے سامنے کیا۔ اتنی خوبصورت آنکھوں کا کیا حشر کر دیا ہے تم نے؟ کوئی الگ سا عباد لگ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں تیزی سے بھر آئی جو پہلے رو رو کر سوج گئی تھی۔ مجھے گھر لے چلو پلیز ابھی۔ اس کا ہاتھ اپنی مٹھیوں میں بھینچے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی اوکے ابھی کھانا کھا کر نکلتے ہیں۔ وہ ٹھٹکا مگر نرمی سے کہا تم کھا لو میں پیکنگ کرتی ہوں۔ ہاں وہ آنکھیں رگڑنے لگی۔ ہاں عباد نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے، اپنا رومال نکال کر نرمی سے اس کی آنکھوں کو صاف کیا، اس کی آنکھیں خشک کر کے۔ تم نے ماموں جان سے اجازت لی؟ وہ تمہیں چند دن یہاں رکھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں ان سے پلیز کوئی بہانہ کر دو، ابھی میرا دل نہیں کر رہا رکنے کو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے دم سی بستر پر بیٹھ گئی۔ عباد لمحہ بھر کو اس پرسوچ نظروں سے دیکھنے کے بعد مان گیا، میں ماموں جان سے بات کر لیتا ہوں، تم پیکنگ کرو لیکن مزید نہیں رونا۔ تنبیہ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے پتہ نہیں پاپا سے کس طرح اجازت ملی، مگر غنیمت رہی پاپا نے اسے روکنے پر اصرار نہیں کیا، البتہ ماں کچھ خاموش تھی۔ سعدیہ آپی خوب بڑھ چڑھ کر اعتراض کری تھی مگر عباد نے انہیں سمجھا دیا۔ سارے راستے وہ آنکھیں مودی بے دم سی پڑی رہی، سعدیہ آپی کی غلیظ باتیں سوچ کر اس کی پلکیں خشک ہونے کو نہیں دے رہی تھی۔ جو بات دل پر بوجھ رہی ہے اسے باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ عباد نے سارے راستے میں اسے ایک بار مخاطب کیا تھا جب اس نے دکان پر گاڑی روک کر زبردستی اسے جوس پلایا تھا۔ ہانیہ نے سوچا وہ اپنی ماں جائی کا سوچ کر اس کی گفتگو کسی دوسرے سے شیئر کر سکتی ہے بھلا؟ بوجھ تاعمر دل پر دھرے رہتے ہیں اور شاید ان کا بوجھ دل پر اٹھائے رکھنے میں بھلائی ہوتی ہے اور عزت بھی۔ گھر آتے ہی وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئی۔ بات سمجھ رہا تھا کچھ انچاہا برداشت کرنے پر مجبور ہے، جب یہ برداشت جواب دے رہی ہے۔ ہفتہ بھر بخار نے اس کو اچھا خاصا نچوڑ کر رکھ دیا، مگر اس ہفتے میں اس کے گھر والوں نے آس پاس پریشان دھندرم کو دیکھا تھا اور عباد جزا مفاد پرست شخص تو روتی تو کسی سہیلی کی طرح اسے اپنا کندھا پیش کرتا اور اس کے آنسو پوچھتا، مگر شوہر والے رعب سے سارے معاملے کا سبب نہیں پوچھا۔ ہانیہ کو وہ ڈرامے باز لگا، تبھی ایک دن جھٹک کر چلا اٹھی، چلے جاؤ یہاں سے، دل بیزار ہو گیا ہے میرا، بناوٹی پیار محبت توجہ کیا میں نہیں جانتی رشتوں کے اصل چہرے؟ اور وہ اٹھ کر دان پیستا اٹھ کر 2 دن تک کمرے میں ہی نہیں آیا۔ بھوجے دل کے ساتھ ایک بیزار سی کیفیت لیے وہ عباد اور زینی کو بے تکلفی سے دیکھتی اندر کٹتی رہی۔ سعدیہ آپی کا فون آیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے اٹینڈ کیا۔ جلدی کرو عزت تمہارے انتظار میں ہے۔ بہت ساری باتوں کے درمیان وہ بار بار اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئی اور آواز پھٹ سی گئی، مت دیں مجھے لالچ سعدیہ آپی، بھلا دیا میں نے اپنی پچھلی زندگی کو، خیانت لے کر عباد رضا کے نکاح میں نہیں آئی ہوں۔ اب بھی اگر کوئی فیصلہ کروں گی تو کسی لالچ میں نہیں بلکہ اپنے دل کی خوشی اور زمین کے اطمینان کے لیے کروں گی۔ مجھے عزت کے نام کا لالچ مت دیا کریں، اس سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، اور ساتھ آپ کے ساتھ بھی۔ آپی سے یہ سب کہتے ہوئے اس نے خود کو رونے سے بمشکل روکا تھا اور فون بند کرنے لگی۔ موسم اچھا ہوا تو وہ کرن کے ساتھ چھت پر چلی آئی۔ گزرے دنوں میں وہ دونوں ساتھ روابط کافی بہتر ہو گئے تھے، خصوصاً نرگس پھپھو نے اسے بالکل ماں کی طرح سنبھالا تھا۔ وہ ان سب کے رویوں سے ماما کے تناظر میں دیکھتی خود پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کرن چائے لینے نیچے گئی تو چھت سے ہوتی ہوئی ٹیرس پر چلی آئی جہاں نیچے گیٹ سے پورچ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی اندر آتے ہوئے اس نے عباد کو زینی کے ساتھ نکلتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ عجیب ہونے لگے۔ پھر اسے یاد آیا پچھلی طرف سے اس نے عباد رضا کو دھتکار دیا تھا۔ اس کا دل بوجھل سا ہونے لگا، خدا جانے کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ وہ دونوں ساتھ چلتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہانیہ سلگ کر رہ گئی، کاش پاپا آپ پہلے شخص کا اصل چہرہ دیکھ پاتے۔ وہ چلتی ہوئی پچھلی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی اور باغ میں جھانکنے لگی۔ اچھا ہوتا اگر یہ سب عام حالات میں ہوتا۔ اس کے ذہن نے پلٹا سا کھایا تو وہ بے اختیار سوچنے لگی، اگر ماما اور پاپا کا آپس میں جھگڑا نہ ہوتا اور ہانیہ واقعی دل سے راضی ہو کر یہ شادی کرتی تو یقیناً اپنی قسمت پر رشک کرتی۔
اگر ماما پاپا کا آپس میں جھگڑا نہ ہوتا اور ہانیہ واقعی دل سے راضی ہو کے یہ شادی کرتی تو یقیناً وہ اپنی قسمتی پر رشک کرتی۔ ایک یکلختا جھٹکا لگا، یہ کیا فضول سوچ رہی ہوں؟ ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتی وہ خود کو ڈانٹنے لگی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز اوپر آتی محسوس ہوئی۔ کرن چائے لے آئی تھی، اس نے ٹرے لا کر دیوار پر رکھی۔ ہانیہ باقی خوبصورتی سے محفوظ ہوتی قدرے بے توجہ سی تھی، پلٹے بغیر چائے کا مگ اٹھایا اور بولی، یہ زینی کیا ہر وقت تمہارے بھائی کے ساتھ چپکی رہتی ہے؟ جواب لمحہ بھر کے توقف سے ملا، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کافی فاصلے پر ہوتی وہ۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق تک آیا، ہاتھ لرزا تو چائے مگ سے چھلک گئی۔ دھیان سے کیا ہوا ہے؟ جواب پسند نہیں آیا، وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ہانیہ نے چائے کا مگ واپس ٹرے میں رکھا اور وہ اس کی طرف پلٹی۔ کاٹن کے گرے کرتا اور شلوار میں وہ شام کے اس وقت بہت فریش لگ رہا تھا۔ اس پر متضاد لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل دینے کا؟ ہانیہ نے اسے لائن کی دوسری پہاڑی رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تو اس نے ٹیرس پر نگاہ دوڑاتے ہوئے حیرت سے کہا، ٹیرس پر پرائیویسی؟ کرن کہاں ہے؟ چائے تو وہ لا رہی تھی۔ وہ بات سے ناراض تھی۔ بعد نے دلچسپی سے اس کو دیکھا اور کہا، تمہیں تو اپنی خوش قسمتی کا یقین ہو جانا چاہیے، عباد جزا تمہارے لیے چائے لایا ہے۔ وہ سراسر شرارت پر آمادہ تھا۔ ہانیہ نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر بڑے اطمینان سے بولی، ویسے تو کتنی ہی دفعہ ہوٹل کے ویٹرز میرے لیے چائے لائے ہیں۔ ہانیہ کی نگاہ بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو چھا جانے والی شخصیت رکھتے تھے، چاہے وہ بولیں یا خاموش رہے۔ ہانیہ نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا، اور یہ بھی کہ اسے عباد رضا سے دور رہنا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ سٹ پٹا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی تھیں۔ وہاں شیڈ کے نیچے آ جاؤ، ابھی بارش تیز ہو جائے گی۔ ٹرے اٹھانے کی غرض سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے عباد نے کہا تو وہ لاپرواہی سے بولی، میں یہی ٹھیک ہوں۔ پھر جیسے اس نے ٹرے اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بھاپ اٹھتی چائے میں بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، مگر وہ پوری طرح ہانیہ کی طرف متوجہ تھا۔ اتنی نازک سی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی، غلط فہمی ہے تمہاری، اتنی کمزور نہیں ہوں میں۔ وہ سختی سے بولی۔ ارے وہ ذرا ہنسا۔ میں نے کمزور نہیں کہا، بلکہ میں نے تو تمہاری نازکی کی تعریف کی ہے۔ بارش اب زور پکڑنے لگی تھی، مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظروں نے ہانیہ کو قدرے نروس کر دیا تھا، مگر اس کے لہجے میں بے رخی میں فرق نہیں آیا۔ بارش کا پانی اب اسے بھگونے لگا تھا۔ عباد کے سامنے اسے شرم سی آنے لگی تھی۔ کھجل ہو کر اس نے دوپٹے کا پلو نچوڑا۔ بارش تیز ہوگی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ شیڈ کی طرف بڑھی، مگر ایک جھٹکے سے رکی۔ دل جیسے ہوتا زن ہو گیا، بے اختیار پلٹنا پڑا۔ بارش کی چادر کے پار وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کا داہنا ہاتھ اس کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا، وہ یوں ہی مسکراتا ہوا اس کے مقابل ہوا۔ تم تو بڑی بہادری کے دعوے کر رہی تھی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اس وقت اس کی بھوری ساحر آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو۔ اور اگر نہ چھوڑو تو کیا کرو گی؟ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اتنے قریب کہ ہانیہ کو اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ عباد پلیز، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ڈھنگ سے غصہ بھی نہیں کر پائی۔ تھوڑی دیر یہاں کھڑی رہو، ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں دھل جائیں۔ وہ برخاستہ بولا تو ہانیہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ زینی کی آواز نے منظر میں ہلچل سی مچا دی۔ وہ چھت پہ آ گئی تھی اور سیڑھیوں کے سرے پر کھڑی اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنے قریب دیکھ چکی تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ پلٹنے لگا، اس کی مٹھی کے لیے تو ہانیہ نے اپنا ہاتھ آزاد ہوتا محسوس کیا، مگر اگلے ہی پل جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے عباد کا ہاتھ ٹھیک طرح اپنی مٹھی میں جکڑ لیا جسے اس نے ہانیہ کا جکڑا تھا۔ عباد کا چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا تو کستن مسکرائی۔ ابھی کچھ غلط فہمیاں تو دھلنے دو۔ وہ دو کھڑی زینی کے بدن میں شرارے دوڑے۔ وہ انہیں سن نہیں سکتی تھی، مگر جو کچھ اسے دکھائی دے رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، اور ہانیہ بھی تو یہی چاہتی تھی، مجھے بے سکون کرنے والے ذرا خود بھی تو پریشان ہو۔ ابھی مجھے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ کر آؤ۔ زینی پاؤں پٹک کر چیخی تھی۔ ہانیہ اطمینان بھری اونچی آواز میں کہا، تم سعد کے ساتھ چلی جاؤ، ہم ابھی بارش انجوائے کریں گے۔ عباد کچھ اس طرح حیران ہوا، غصے سے بھری زینی کو جاتے ہوئے دیکھا، روک بھی نہیں پایا۔ وہ تو بارش میں بھیگتی اس طلسمی مورت کو دیکھ رہا تھا۔ زینی کے جاتے ہی اس نے اپنا ہاتھ کو نرم سی گرفت سے آزاد ہوتے محسوس کیا۔ بڑی ڈرامے باز ہو، عباد نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ پہلے نہیں تھی، مگر اب حالات کے مطابق ڈرامہ کرنا پڑے گا، وہ تلخی سے کہتی سامنے شیڈ کی طرف چلی گئی۔ وہ دوپٹہ اتار کر نچوڑتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا، دونوں بازو پھیلائے وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر وہ عورتی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو زینی تنے ہوئے تاثرات لیے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ نرگس پھپھو نے اسے پتہ نہیں کیا سمجھا رہی تھی، ہانیہ کو دیکھ کر اس کو پوچھنے لگی، آپ ہی کہاں ہیں؟ وہ تو اوپر ہی ہیں۔ ہانیہ نے ایک تیکھی نظر زینی پر ڈالی اور اسے بتایا، اس میں رہنے دے مامی، میں سعد کے ساتھ چلی جاؤں گی، اور اسے کہیے گا آئندہ مجھے لینے نہ آئے۔ زینی جل کر بولی، ابھی تو بارش ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ۔ کرن نے مصالحت انداز میں کہا،
تب تک کون سا تمہارے بھائی کا دماغ ٹھکانے پر آ جانا ہے؟ ہانیہ کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے اپنے کپڑے کی طرف بڑی اچھی شکل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے تمہارے بھائی کو۔ اس نے اپنی پیٹھے ذہنی کا زہریلا لہجہ سنا مگر وہ نظر انداز کرتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو عباد کمرے میں موجود تھا۔ ذہنی چلی گئی، ہانیہ نے بے اختیار پوچھا اور پھر پچھتائی۔ ابھی بیٹھی ہے، چینج کر کے پھر ڈراپ کرنے جاؤں گا، وہ نارمل سے انداز میں بولا جو ابھی خود مجھے کہہ کر لاپرواہ ظاہر کر کے چونکی۔ مگر وہ جو ساتھ کے ساتھ جانے والی تھی میں اسے لے کر آیا ہوں، اصولاً مجھے ڈراپ کرنا ہے۔ وہ الماری سے ٹراؤزر شرٹ نکال کر پلٹتا رسان سے بولا تم شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ وہ اس کے راستے میں آ کر بڑے چپتے ہوئے انداز میں بولی۔ یہ بات چھٹکا پھر معنی خیزی سے بولا روک تو پہلے بھی مجھے کوئی نہیں سکتا تھا، مگر تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے مسٹر عباد، جب تک میں تمہارے نکاح میں ہوں تب تک تم۔ وہ بڑے جوش میں تھی، کہنے لگی اور اونچی آواز میں اس کی بات کو کاٹتا ہوا بولا جب تک سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تم میرے نکاح میں ہو اور اب رہو گی۔ آخری جملے پر زور دے کر بولا تو ذہنی کون ہے؟ پھر اپنی طرف سے ہانیہ نے بڑا کڑوا وار کیا۔ وہ میری کزن ہے، تم اپنے دماغ کو فضولیات میں مت الجھاؤ۔ مائنڈ یور لینگویج مسٹر عباد، یہ فضولیات یہاں کے مجھے بھگتنی پڑ رہی ہیں، میں کسے نہیں لے کر آئی۔ وہ جل کر بولنا لڑنا چاہتی تھی، بات کے تیور بھی بدلے، میں ساری اصلیت جاننا چاہتی ہوں۔ اس کا ہٹیلا پن اپنی جگہ پر ہی تھا۔ عباد نے لمح بھیجا، رکا، اسے دیکھا، پھر بولا تمہارا صرف دماغ خراب ہے، اصلیت تمہارے سامنے ہے۔ تم شادی کر کے اس گھر میں لایا ہوں جبکہ زینی سے تمہاری منگنی ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے بولی میرا پرسنل میٹر ہے، میں ہر بات تم سے شیئر کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ عباد واش روم میں گھس گیا، ہانیہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اس کی انچاہی زندگی نے ہانیہ کو عجیب سے دھرائے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ماضی نے دامن پکڑ کر کھینچا تو گھبرا کر خود کو الجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا فیصلہ کرے اور کس طرح عباد سے بات کرے۔ اس شادی کر کے اس قدر انجان بنا ہوا تھا کہ حد نہیں، اوپر سے ذہنی۔ ہانیہ نے ہب سے گھبرا کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو حسین منظر نے نگاہوں کو جکڑ لیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے یہ کھڑکی کھولی تھی اور آج علم ہوا تھا یہ بڑی سی کھڑکی ملحقہ باغ میں کھلتی ہے جہاں سے آم اور لیموں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ رشک سے باغ کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی، تبھی نسوانی آواز نے اس کی سماعتوں کو متوجہ کیا۔ عباد ہوا کے دوش پر لہراتی ذہنی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ کھڑکی کی چوکھٹ پر ہاتھ جما کر جھک کر آگے ہوتے باغ میں نظر دوڑائی تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے باتیں کر رہے تھے۔ تم ہانیہ کو کب چھوڑ رہے ہو؟ ذہنی نے اس قدر آرام سے پوچھا، وہ تو سن رہ گئی۔ یہ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا تھا۔ عباد کی آواز بے حد پرسکون تھی۔ ابھی پلیز معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں بہت بدل گئی ہوں، تم یہی چاہتے ہو نا؟ وہ روحان سی ہونے لگی۔ تم بہت اچھی ہو ذہنی، بہت خوبصورت، بہت مکمل۔ وہ کہہ رہا تھا، ہانیہ کو عجیب سا احساسات کا شکار ہونے لگا۔ وہ دل کچھ اس قدر بیزار ہوا اس نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ اچھی ہے، خوبصورت اور مکمل۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی، اس کا تراشا ہوا سراپا اور دلکش نقوش واضح تھے۔ بالوں کی نئی کٹنگ اسے بے حد سوٹ کر رہی تھی۔ کیا میں خاص نہیں ہوں اتنی کہ بعد رضا میری تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا؟ وہ جو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کی تعریف کر رہا ہے، مجھے اتنی چھوٹ دی کیوں دی کہ وہ بے ایمانی پر اتر آیا؟ اور جو تم مجھ سے بے ایمانی کرتی رہی ہو، کسی اور کے خیالات میں رہ کر اس کا ذہن بھٹکاؤ، معاملہ تو ختم ہو گیا، اب یہی میری زندگی ہے، پھر اس کی بربادی اتنے آرام سے کیسے دیکھوں؟ اس نے کرن اور سعد سے پکی دوستی گانٹ لی۔ نرگس پھپھو کے ساتھ کچن میں گھسی نئے نئے کھانے بنانا سیکھتی رہتی تھی۔ وہ ابھی بعد رضا کے پلٹنے کی دعا کرتی تھی۔ اتنا تو اسے کرن کی باتوں سے علم ہو چکا تھا کہ بعد اسے شادی کسی لالچ میں نہیں کی۔ جو شخص اپنی زمینوں کے چاول وسیع پیمانے پہ کئی بڑے شہروں میں سپلائی کرتا ہے، جسے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، وہ پاپا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری اور گھر کا کیا لالچ کرتا؟ بھائی کو ذہنی کی اکڑ اور غرور پسند نہیں تھی۔ بھائی جان کی اس سے باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی، ابو کے دل کی خواہش تھی، انہوں نے سالوں پہلے ہی پھپھو سے ذکر کیا تو بس ان کے تئیں منگنی ہو گئی سمجھو۔ اور ذہنی نے تو یوں حق جمانا شروع کر دیا جیسے سچ مچ ان کی منگیتر ہو۔ بھائی اپنی فطری نرم دلی کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے۔ کرن نے تفصیل بتائی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ اچھی شکل کی ہے، اسے شادی کر لیتے، ذہنی کو گھر بنانا نہیں آتا، وہ رشتے نبھانے میں اناڑی ہے۔ بھائی کی پسند ایک ایسی لڑکی تھی جو اس گھر کو جوڑ کر رکھے اور ہم سب کو بھی، مگر جب امی نے ان سے آپ کے لیے کہا تو وہ ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولے۔ ہانیہ کی سانس بڑے سے بہاؤ سے چلنے لگی۔ ماما کا فون آیا تھا، وہ سخت پریشان تھی، زونی کی وجہ سے گھر میں فساد مچا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ہنی مون کی ٹکٹوں کا انتظام کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ یورپ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں دونوں؟ کیا مطلب؟ علی کی فیملی تو خود اتنی ویل آف ہے، اسے جھٹکا لگا۔ ایک نمبر کے کنجوس، پیسہ خرچتے جان نکلتی ہے سب کی، اور پھر بزنس کون سا علی کا ہے، باپ اور بھائی کا کھڑا کیا ہوا ہے، لگا بندہ خرچ لیتا ہے، تنخواہ ہی سمجھ لو۔ ماما نے تفصیل بتائی۔ وہ بولی تو زونی کو سمجھائے نا، اسے کیا سمجھاؤں، وہ تو حقداری پر اتر آئی ہے۔ ماما کے لہجے میں تھکاوٹ اتر آئی۔ زونی کا تو حق مہر 1 لاکھ تھا، وہ اپنی ٹکٹ تو کروا سکتی ہے۔ اسے یاد آیا تو ماما نے بتایا اس بے غیرت نے پہلے ہی رات حق مہر بخشوا لیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے حق مہر کی رقم یاد آئی جو اس نے لاپرواہی سے اپنے پاؤنچ میں ڈال رکھی تھی۔ دل کا امیر ہونا چاہیے بندے کو، دولت تو آنی جانی شے ہے، خدا کا شکر ہے تم اچھے گھر میں چلی گئی۔
ماما پس مردہ سی اور متشکر بھی تھی۔ اب ہانیہ کی آنکھوں سے پٹی کھل چکی تھی اور بدگمانی بھی ختم ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے کھانا پکانے کے علاوہ بہت سی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ پھپھو کی تو وہ پسندیدہ بہو بن گئی تھی، اور بعد اس دن کے بعد وہ ہانیہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ مضطرب بے چین سی تھی۔ وہ زینی کو عباد جیسا پیارا شخص یوں دان کرنے کو تیار نہیں تھی۔ خدا نے اسے عزت جیسے شخص سے بچا کر عباد رضا جیسا بہترین شخص دیا تھا، اور وہ اس کی ناقدر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہ کمرے کے اندر آنسو بہاتی اپنی بدگمانی اور غلطیوں پر پچھتا رہی تھی۔ عباد اپنا والٹ اٹھانے کمرے میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پر اپنا والٹ اٹھا کر وہ تیزی سے پلٹا، مگر یکدم ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ واپس بیڈ کی طرف آیا۔ پھر رو رہی ہو تم؟ وہ جیسے نہ چاہتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ سوں سوں کرتی اسے دیکھنے بھرائی آواز میں بولی، تو اور کیا کروں؟ جس لڑکی کا شوہر اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو خوبصورتی کی صنعت دیتا پھر وہ روئے گی تو نہیں اور کیا کرے گی؟ عباد متحیر شاہ سے دیکھنے لگا، پھر بات سمجھ میں آئی تو رکھائی سے بولا، اگر یہ صنعت بیوی ادب و احترام سے وصولتی تو شوہر اپنی خوشی سے اس عہدے پر فائز کرتا۔ اور جو قائم مقام منگیتر ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اسے یاد دلایا، دامن چٹکنے سے چھڑاؤ تو دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی کے دماغ کا فتور نکالنے کے لیے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ زینی کو بھی تمہاری طرح بہت کچھ سمجھ میں آ گیا، اور باقی بھی جلدی سمجھ جائے گی۔ وہ جانے لگی تھی، ہانیہ اپنی تمام تر انا اور خواری کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے سامنے آئے، بڑی معصومیت سے پوچھا، اور میرا کیا؟ عباد متحیر سا اسے دیکھنے لگا، پھر بات سمجھ میں آئی تو رکھائی سے بولا، اگر یہ صنعت بیوی ادب و احترام سے وصولتی تو شوہر اپنی خوشی سے اس عہدے پر فائز کرتا۔ اور وہ جو قائم و مقام منگیتر ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اسے یاد دلایا، دامن جھٹکے سے چھڑاؤ تو دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی کے دماغ کا فتور نکالنے کے لیے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ زینی کو بھی تمہاری طرح بہت کچھ سمجھ میں آ گیا، اور باقی بھی جلدی سمجھ آ جائے گا۔ وہ جانے کی جلدی میں تھا۔ ہانیہ اپنی تمام تر انا و خودداری کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی اور اس کے سامنے آئی اور بڑی معصومیت سے پوچھی، اور میرا کیا؟ چند لمحے اسے گھورتے اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کو تاب نہ لا سکا تو ہنس دیا، تمہیں تو دل چاہتا ہے کچا چبا جاؤں۔ وہ خفا ہونے لگی۔ دفعتاً عباد نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچ لیا، میرا دل، میرا چین، میرا ارتکاز، سب کچھ ہی چھین لیا ہے تم نے۔ وہ اس کی بے اختیارانہ کوتاہیوں پر دم بخور تھی۔ اس نے تو یہ سوچا تھا وہ اسے معاف کرے گا، مگر اس قدر محبت اور مان سے معاف کرے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ I'm sorry عباد۔ اس کی نرم دلی عود کر کے وہ شرمسار سی آنسو بہانے کو تیار تھی۔ خبردار پھر دریا بہانے چلی ہو، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میں تو سمجھی آپ کسی لالچ میں مجھ سے شادی کر رہے ہیں، سچ بول دینا مناسب سمجھا۔ منہ بسورتی سچی روٹھی کہتی وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ عباد نے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر خود کے قریب کیا اور بولا، ہاں لالچی تو تھا، وہ پہلی نظر کی محبت، اسپتال کی ملاقات، مجھے کیا پتا تھا یہ چاند میرے ہی آنگن میں اترنے والا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہیں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اب وہ ان ضائع شدہ لمحوں کا حساب ہوگا جو تم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گنوا چکی ہو۔ وہ شرارت سے بولا تو کمرے میں ہانیہ کی ہنسی کے ساتھ عباد کا قہقہ گونج اٹھا۔ آسمان پر چاند مسکرا رہا تھا اور ہانیہ کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، جس نے اسے ایسا ہمدم اور ایسا دوست عطا کیا تھا جس کا دل خالص جذبوں سے لبریز ہو۔ اور جو آپ نے کہا تھا مجھ سے وہ خاص بات نہیں ہے جو آپ کو چارم کر سکے، وہ تو ایسے ہی شوہرانہ روب سمجھا کرو نا یار۔ چاند مسکراتا ہوا ان کی سرگوشیاں سننے لگا۔